اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، ان کو قصص بیان کرو شاید کہ وہ تفکر کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیغام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں غم دکھ کے تصورات تک نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر رہنے لگے کہ جہاں خوشی بھی جو ہے وہ غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن مجید تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان۔ اس راستے کے اندر جو راہبر ہوتا ہے اسے پیر اور مرشد کہتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ میں اس کے سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے، اور وہ سیکھنے کے لیے کبھی الگ تھلگ رہنا پڑتا ہے۔ حاضر رحمت میں ربی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 184ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں، ابو النجم غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی چشتی قادری نقشبندی امروہوی ثم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت مارچ 1913 ہے اور بمطابق 4 ربیع الثانی 1331 ہجری۔ تاریخ وصال 25 رمضان المبارک 1986 عیسوی بنتی ہے، اور ہجری جو ہے وہ 1406 ہے۔ آپ شہباز مکانی قندیل نورانی شیخ سید عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 770 قمری سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 13 دسمبر 2022 میں اندازاً 38 قمری سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کے اندر ہے۔ آپ زیارت کر لیں، فاتحہ بھی پڑھ لیں۔ یہ کلپ ہمیں ملتان سے ہمارے لسنر جناب حافظ مبشر اقبال صاحب نے بھیجا ہے، ان کا بھی شکریہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا بھی شکریہ۔ آج کے موضوع کی جزیات جو ہیں وہ کچھ یہ ہیں: نام سے برکت، خاندان، ولادت و تربیت، لاہور آپ کی آمد، ملتان میں مستقل قیام، آپ کی تبلیغ، تدریس، تصنیف اور ان سے طلباء کے لیے نکات، باطل فرقوں کی مخالفت، آپ کا وصال، کچھ ضمناً باتیں۔ غزالی زماں، اس کو غزالی نہیں پڑھیں گے، اس کو غزالی پڑھیں گے۔ غزالی زماں، تو وہ جو امام ہیں، امام غزالی ہیں، وہ غزالی نہیں ہے۔ غزالی زماں کا معنی اپنے زمانے کا غزالی۔ یہ ٹائٹل کتنا بڑا ہے، اس کے لیے آپ کو امام غزالی کا مقام معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے امام غزالی کا تذکرہ 107 نمبر سٹوری پہ کیا ہے، سن لیجئے گا۔ امام غزالی کو امام الحرمین نے بحر زخار کہا ہے۔ امام نووی نے ان کی کتاب کے متعلق کہا کہ وہ رہنمائی یوں کرتی ہے
جیسے قرآن مجید کرتا ہے۔ امام محمد بن یحییٰ نے فرمایا الغزالی هو الشافعی الثانی، امام غزالی جو ہے یہ دوسرا شافعی ہے۔ امام ابن عساکر نے کہا کہ امام الغزالی جیسا ذہین نہ دیکھا نہ سنا۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ میرے مریدو، جب تم کو کوئی حاجت ہو تو امام الغزالی کو وسیلہ بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ پاک امام الغزالی کا صدقہ ہماری حاجت کو پورا کر دے۔ امام محی الدین ابن عربی نے کہا حجت الاسلام الغزالی من رؤساء اہل الطریق، یہ میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے کہ امام الغزالی کا مقام کیا تھا۔ تو احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کو غزالی زماں کہا جاتا تھا، تو سمجھ جاؤ کہ کتنا علم تھا اس ہستی کے پاس، اور ان کو ایک نے نہیں لاکھوں نے اپنی تحریر کے اندر اور تقریر کے اندر غزالی زماں کہا ہے۔ تو مختصر سننے کے بعد اب سوچو کہ سید احمد سعید کاظمی کتنے عظیم تھے کہ آپ کو علماء نے، اور وہ علماء جو علماء کے اساتذہ ہیں، انہوں نے غزالی زماں پکارا ہے۔ شیخ القرآن والحدیث اساتذہ کے استاد علامہ سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو غزالی عصر پکارتے تھے، خود وہ کتنے بڑے علامہ تھے۔ اور پاکستان کے سچے علماء آپ کو غزالی زماں، رازی دوران، بہکی وقت، محدث پاکستان کہہ کر پکارتے تھے۔ شارح بخاری علامہ محمود رضوی صاحب نے آپ کو غزالی زماں، رازی دوران، امام المفسرین، سید المحدثین کہہ کر پکارا ہے، خود وہ شارح بخاری۔ علامہ محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک عظیم جلسہ کے اندر، جس میں علماء کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی اور جمع غفیر تھا، اس میں آپ نے آپ کو غزالی زماں کہہ کر پکارا، تو ذاتی نام سے یہ عطا کردہ نام جو ہے مشہور ہو گیا دنیا میں۔ بڑے بڑے اسکالرز آئے ہیں، نابغے بھی آئے ہیں، غزالی زماں کسی کے ساتھ نہیں لگا، نہ کسی نے جرت کی کہ لگا سکے۔ غزالی زماں کسی کے ساتھ نہیں لگا، کسی نے لگانے اور چپکانے کی کوشش کی تو چپک نہ سکا۔ میں جامعہ نعیمیہ میں پڑھتا تھا گڑی سے لاہور میں، تو اشتہارات جو ہے نا وہ باہر لگتے تھے، تو پڑھتا تھا، تو میں چھوٹا ہوتا تھا، مجھے کیا معلوم ان لفظوں کا، تو غزالی زماں، رازی دوران پڑھتا۔ کسی مولوی، علامہ، مفتی، محدث، مفکر، کسی کی جرت نہ تھی اپنا ہو یا بیگانہ اس ٹائٹل کو جٹلا سکے کہ بھائی یہ غزالی دوران کیسے ہوئے، کیونکہ آپ کو قرآن مجید، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ پہ عبور تھا، اور اوپر سے تصوف۔ ان کے وصال کے بعد کئی علماء نے کہا آج سنیت جو ہے وہ یتیم ہو گئی۔ 1973 میں قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاکستان میں دو ہی معتبر عالم ہیں، ایک سید ابو البرکات، دوسرے غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ۔ اب اتنے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے تھے کہ جن کے عقائد سے متاثر ہو کر آپ پر حملہ کیا، بلکہ حملے کیے گئے، انہوں نے بھی آپ کے وصال پہ تعزیت نامہ لکھا، بلکہ لکھنا پڑا، ورنہ سیاسی موت ہو جاتی۔ غزالی زماں آپ کو پکارا جاتا آپ کے علم کی وجہ سے سید۔ میں اس لفظ پر 146 نمبر سٹوری پہ گفتگو کرایا، ایک نیا حوالہ سناتا جاؤں آپ کو۔ فیض القدیر جلد 5 صفحہ 36 پہ ہے کہ کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلہ والمرأۃ سیدۃ بیتہا، کہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے اس کو بھی سید کہتے ہیں، اور جو بیوی ہے اسے بھی سیدہ کہتے ہیں۔ غزالی زماں مخلوق کے ہر لحاظ سے سید ہے۔ غزالی زماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں ہر لحاظ سے سید ہیں، مگر آپ کو سید اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، آپ کا پاکیزہ شجرہ نسب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت رحمت من ربی، میں نے آپ کے مزار پر حاضری دی، دلائل الخیرات جو ہے وہ مکمل پڑھی۔ یہ آپ کا مزار جو ہے وہ عراق ملک، بغداد شہر، اس کا آگے کاظمین میں آپ جائیں تو وہاں آپ کے مزار ہے، ماشاء اندر ایک عجیب روحانیت ہے، سبحان اللہ۔ آپ نہیں گئے تو باہر سے جو ہے وہ زیارت کر لیجئے۔ اس لیے آپ کا نام یوں لکھتے ہیں، سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ احمد سعید آپ کا ذاتی نام ہے، سعید کی وجہ سے آپ کے تمام مریدین جو ہیں وہ سعیدی کہلواتے ہیں۔
سعیدی ملیں گے آپ کو، وہ آپ کے سعید نام کی وجہ سے۔ میرے استاد شیخ القرآن والحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا محقق جس کا مرید اور شاگرد ہو وہ غزالی زماں ہی ہو سکتا ہے۔ جن طلباء نے ان کی شرح مسلم شریف پڑھی ہے اور ان کی تفسیر پڑھی ہے وہ سمجھیں گے، یا جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، اتنا عظیم شخص جن کا مرید ہے اور قدموں میں بیٹھتا ہے، یار وہ غزالی زماں نہیں تو کیا۔ چشتی، چونکہ آپ نے خلافت لی، اس سلسلے میں اپنے برادر اکبر شیخ الحدیث سید محمد خلیل قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے اس لیے چشتی ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ قادری آتا ہے۔ قادری آپ اس طرح ہیں کہ یہ خلافت آپ کو مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی۔ امروہوی، امروہہ شہر کا رہنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ جو امروہہ ہے نا، یہ 2500 سال پرانا شہر ہے۔ موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کا ایک قصبہ ہے۔ یہ امروانا یا امروونم سے بنا ہے اور سینسکرٹ زبان کا لفظ ہے۔ یہ معنی کیا جاتا ہے آموں کی جگہ، اور اسے آم روہا بھی پڑھا جاتا تھا، پھر آم روہا سے ہوا آم روہو، اب اسے آم روہا کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں آم اور رہو مچھلی بکثرت ہوتی ہے۔ یہاں کی بہت مشہور روحانی شخصیت ہیں سید حسین شرف الدین نقوی دادا شاہ ولایت واسطی رحمۃ اللہ علیہ۔ 56 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ غزالی زماں عام والی زمین سے، عام روحا عام والی زمین سے ترک وطن کر کے عام والی زمین یعنی ملتان میں مستقل سکونت پذیر ہوا ہے۔ بھائی ملتان بھی عاموں کے لیے مشہور ہے نا، یہ نہیں کہ ملتان کا معنی عام ہے، اس لیے میں نے امروہوی سے امروہوی ثم ملتانی لکھا ہے۔ غزالی زماں کے آباء و اجداد جو ہیں اکبر بادشاہ کے دور میں دہلی میں آ کر آباد ہوئے، پھر ہابی کے خاندان سے میر محمد اشرف شاہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ امروہہ تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ یہ خاندان علم و عمل میں امروہہ میں ایک مقام رکھتا تھا۔ سید یوسف علی شاہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا سید مختار احمد۔ انہیں خوب علم پڑھایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا چھوٹی عمر میں۔ یہ اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ان کا نکاح عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ وحیدۃ النساء سے ہوا۔ یہ درس نظامی مکمل پڑھی ہوئی تھی۔ اس پاکیزہ جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے 1913 میں ایک خوبصورت بچہ عطا فرمایا، نام احمد سعید رکھا۔ تربیت شروع ہی سے عمدہ طریقے سے ہوئی۔ باپ عالم، والدہ عالمہ۔ والدہ ماجدہ اس بچے کو وضع کردہ سٹوریز نہیں سناتی تھی، قرآن مجید سے سناتی، احادیث مبارکہ سے سناتی، صحابہ کرام کے واقعات سناتی۔ یوں بچے کے دماغ کے اوراق پہ صرف اللہ رسول ہی تحریر ہو رہا تھا۔ آپ سفر کرنے کے قابل ہوئے تو آپ کے والد گرامی ایک دن آپ کو اللہ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے۔ اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت 60 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے آپ کو گود میں بٹھایا اور دیر تک اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے۔ 5 سال غزالی زماں کی عمر ہوئی، اپنے والد صاحب کو تلاوت سنائی۔ آپ قرآن سن کر بہت خوش ہوئے، اپنی دستار اتار کر بچے کے سر پہ رکھ دی اور دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمانے لگے، میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا۔ ماں باپ کی آرزوئیں دیکھتے تھے، میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا۔ دنیا اسلام نے اس دعا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر والد صاحب کی زندگی نے وفا نہ کی۔ 39 سال کی عمر میں ہی رخصت ہو گئے، بہت چھوٹی عمر ہے بھائی، 39 سال۔ غزالی زماں سید احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ والد صاحب کے وصال کے بعد آپ کی سرپرستی آپ کے بڑے بھائی سید محمد خلیل قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور عام مدرسہ شاہ جہاں پور میں شیخ الحدیث تھے۔ حفظ قرآن سے حافظ الحدیث تک کا سفر آپ نے برادر اکبر کی نظروں کے سامنے طے کیا۔ بڑی مشکلات آئیں، کھانے کو بہت کم ملتا تھا، لیکن اب فرماتے ہیں میں پھر بھی روزانہ کے 40 پیجز زبانی یاد کر لیتا تھا حدیث کے۔ غزالی یہ زماں بننا آسان نہیں ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عالمہ تھی، آپ حیران ہو گئے سن کر کے ہدایت شریف پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھا ہے۔ 16 سال کے ہوئے تو تمام علوم و فنون قرآن و حدیث میں ماہر تھے۔
آپ کی دستار فضیلت کے پروگرام میں سید علی حسین اشرفی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. غزالی زماں کی عمر 16 سال. تبلیغ کے تمام اوصاف، تدریس کی تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی. مناظرہ ہو کہ وعظ، تدریس ہو کہ تصنیف، اللہ نے ہر میدان کا شاہ سوار بنا دیا. پاکستان بننے سے اندازاً 18 سال قبل لاہور تشریف لائے آپ. کچھ احباب سے ملنا تھا، سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی تھی. اس وقت جامعہ نعمانیہ بہت مشہور تھا. اب وہاں علماء سے ملاقات کے لیے گئے. وہاں حافظ جمال صاحب مسلم الثبوت پڑھا رہے تھے. آپ اس کو اصول الاحکام بھی کہہ سکتے ہیں، اصول فقہ بھی کہہ سکتے ہیں. لگتا ہے پڑھتے ہوئے ویسے یہ لگتا ہے جیسے علم الکلام کی منطق کی فلسفے کی کتاب ہے. یہ محب اللہ بن عبد الشکور البہاری کی لکھی ہوئی ہے. میں اسے دیکھتا تھا نا جب، تو میں کیا کرتا تھا، بس اسے یاد کر لو، کلام، منطق، فلسفہ، اصول فقہ، اصول الاحکام سب آ جائیں گے بھائی تمہیں، یعنی وہ انداز تمہیں آ جائے. یہ کتاب جس طالب علم کو یاد ہو پھر وہ کسی کو آگے چلنے نہیں دیتا. غزالی زماں کو یہ کتاب زبانی یاد تھی. مجردہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ آ گئی اس پہ جو آپ نے سوالات کیے، اعتراضات کیے، تو حافظ جمال سے بڑے متاثر ہوئے. یعنی اتنی چھوٹی سی عمر، اتنی پختہ گفتگو. انہوں نے خلیفہ تاج الدین صاحب سے کہا یہ لڑکا بہت ذہین ہے، اسے یہاں استاد رکھ لو. 16-17 سال کی عمر، بھائی اسے استاد رکھ لو. اب اتنا بڑا استاد جس کی تعریف کر رہا ہے، کیسے انکار ہو؟ آپ کو جامعہ نعمانیہ میں استاد رکھ لیا گیا. یہ بڑا ٹاپ کا مدرسہ تھا تب. اور جانتے ہو کہ 16-17 سال کی عمر میں کتابیں کون سی پڑھا رہے؟ بھئی اتنی عمر کے اندر تو کسی کو سرو ناف دے دی جائے تو بڑی بات ہے. غزالی زماں کو 16 سال کی عمر میں استاد مقرر کیا تو کتب آپ کو دی: نور الانوار، قطبی، مختصر المعانی، شرح جامی. اب عوام نہیں سمجھے گی یہ کتابیں کیا ہیں. یہ تو اسے پتہ چلے گا جو مدرسہ میں پڑھتا ہے یا پڑھ کر آیا ہے. غزالی زماں کا نوجوانی میں ہی وہ انداز تھا کہ طلباء کا رجحان آپ کی طرف بڑھ گیا. طلباء کہنے لگے بھائی ہم انہی سے پڑھیں گے، یہ سمجھاتے بڑا ٹاپ کا ہے. آپ کو اور اسباق دے دیے گئے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو نور الانوار، قطبی، مختصر المعانی یا شرح جامی پڑھاتا ہے، اس کے بعد 1-2 ہی ہوتے ہیں، وہ بڑا ٹاپ کا استاد ہوتا ہے. آپ نے 16 ماہ تک یہاں پڑھایا، پھر واپس امروہہ چلے گئے اور 4 سال تک امروہہ کے مدرسہ محمدیہ حنفیہ میں پڑھاتے ہیں. آپ کی جان پہچان کے تھے ایک حکیم جان عالم صاحب، تو انہوں نے آپ کو خط لکھا کہ آپ یہ ابھی جو موجودہ پاکستان کا شہر اکاڑا ہے یہاں تشریف لائیے، ضرورت ہے. تو آپ امروہہ سے اکاڑا تشریف لائے. یہ اکاڑا جو ہے یہ نیا زرعی شہر بنایا گیا تھا انگریزوں کے دور کے اندر. یہاں ایک قلعہ ہوتا تھا اوکان، اسی سے اکاڑا بنا ہے. ویسے اوکان کا مطلب ترکی زبان میں تیر انداز ہوتا ہے. غزالی زماں اکاڑا تشریف لائے تو یہاں کمیونٹی کو، اتحاد کو توڑا جا رہا تھا شرک و بدعت کے پھوڑا کے ساتھ، اور کہا جا رہا تھا کہ وہی عقائد صحیح ہیں جو سعودی عرب پھیلا رہا ہے یا جو اس کے تابع فرمان بتلا رہے ہیں. یکروزی کا عقیدہ پھیلایا جا رہا تھا، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. حضور نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ ہمارے جیسے ہیں. ہر طرف فرقہ ورائیت پھیلا رہے تھے، پورے ہندوستان کے خلاف کوئی نہ کوئی نئی چیز لے آئے. تو جب کہا جاتا فساد نہ پھیلاؤ تو بولتے ہم اصلاح کر رہے ہیں. غزالی زمانے اکاڑا میں توحید و رسالت اس انداز سے پھر بیان کی کہ لوگوں پہ حقیقت واضح ہوئی. باطل کی عادت رہی ہے جو اسے لاجواب کر دے اس کے بارے میں مشہور کرتے ہیں یہ فساد پھیلا رہا ہے، فرقہ ورائیت پھیلا رہا ہے، حالانکہ وہ خود نیا ہے. یہ سب مسلمان تو کسی نہ کسی حدیث پہ عمل کر ہی رہے تھے. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں نے یہاں امریکہ میں ایک صاحب سے یہ کہا کہ حضور کی جب حدیث ہے اور بخاری میں ہے اور صحیح حدیث ہے کہ چاند دیکھو تو رمضان شروع، چاند دیکھو تو عید شروع، تو آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے جی کمیونٹی کو اکٹھا کرنا ہے. سمجھیں، اس وقت آپ امریکہ میں کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں وہ یہی جواب، یہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنا ہے. تو یعنی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے صحیح حدیث کو ریجیکٹ کر دیا. تو میرا پھر کویسچن یہ ہے کہ جب 1920 میں ساری کمیونٹی اکٹھی تھی سارے ملکوں کی، ان کو کیوں توڑا گیا؟ میلاد مناتے تھے نا، ولیوں کی عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے نا، تو پھر ان کو کیوں توڑا گیا؟ غزالی زماں اکاڑا میں تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے تھے. آپ کے برادر اکبر کے ایک دوست تھے سید نفیر عالم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے
آپ کو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر ملتان دعوت دی. میں ان کے بارے میں 52 نمبر سٹوری پہ بیان کرایا. اور سید نفیر عالم جو تھے یہ سالانہ کرواتے تھے خواجہ کا عرس. تو اس سے خواجہ پر غزالی زمان نے وہ علمی اور نکاتی تقریر کی کہ سب نے سراہا. اور سید صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ مستقل ملتان آ جائیے. آپ نے عرض کی سید صاحب میں برادر اکبر کی اجازت کے بنا نہیں آ سکتا. انہوں نے باپ کی طرح پالا تھا بھائی. ویسے بھی بڑا بھائی والد کے بعد باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو. سید نفیس صاحب نے سید محمد خلیل صاحب کو کہا کہ انہیں ملتان بھیجیے. تو انہوں نے اجازت دے دی. آپ ملتان تشریف لے گئے. جہاں آپ نے رہائش اختیار کی وہاں تدریس شروع کر دی. تو طلبہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ امروہہ سے لاہور کیسے آئے, پھر اکاڑا آئے, پھر ملتان کیسے آئے. تو جب ملتان پہنچے تو جس مکان میں رہنے لگے وہیں تدریس شروع کر دی. تو طلبہ کتنے تھے؟ 3. اللہ کا نام لے کے کام شروع کر دو, یہ مت دیکھو کہ ایک بھی ہو تو کافی. 3 طلبہ سے مدرسہ شروع کیا ملتان میں غزالی زمانے. نومبر 1935 میں مسجد حافظ شیر خاں میں بعد نماز فجر درس قرآن شروع کر دیا آپ نے. واہ. 1913 میں پیدا ہوئے, 1935 22 سال کی عمر میں درس قرآن شروع کر دی. 18 سال یہاں درس دیا, یعنی 1935 سے 1953 تک. ان سالوں میں امن پسندوں نے بڑا فساد پھیلایا. امن پسندوں نے بڑا فساد پھیلایا. ہر طرح سے درس کو روکنے کی کوشش کی. پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جوان علم ہی نہیں رکھتا, اس کو ثابت کیا جائے. تو دوران درس وہ طرح طرح کے سوالات کرتے, ہاں ایسے جواب دیتے کہ منہ بند کر کے رکھ دیتے. حسد کی آگ اور بھڑکی. غزالی یہ زمانے صرف 6 مہینے روزانہ 6 مہینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر درس دیا. بھئی علی کا لال ہے, بسم اللہ کا درس تو دے گا. فرقہ وارائیت نہ پھیلاؤ, ہم اصلاح کر رہے ہیں جیسے دل فریب جملے بولنے والوں نے بڑے ظلم ڈھائے آپ کے اوپر. آپ پر کوڑا پھینکتے. آپ جب اپنے گھر میں داخل ہو جاتے باہر سے کنڈی لگا دیتے. آپ کو پتہ ہے وہ پرانے دور میں باہر کنڈی ہوتی تھی نا, باہر سے کنڈی لگا دیتے. اور جب آپ رات کو گھر سونے کے لیے جاتے تو بالکل عین دروازے کے آگے گندگی رکھ جاتے, ڈھیر گندگی کا, تاکہ جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں ان کے کپڑے گندے ہو جائیں اور یہ دیر ہو جائے اور یہ درس نہ دے سکیں. اللہ اکبر جل. ایک امن پسند نے, فرقہ وارائیت کو ختم کرنے والے نے کیا کیا کہ اس نے آپ کی جہاں کتب تھیں وہ دیوار میں نقب لگا کے اندر سے ساری کتابیں چوری کر لی. مگر یہ غزالی زماں اب کتابوں کے محتاج نہیں ہیں. اب سمندر سے سیدھا پانی. آپ اس درس کی وجہ سے اڑوس پڑوس میں آجو باجو کے جتنے بھی علاقے تھے, شہر تھے, گاؤں تھے, آپ مشہور ہو گئے. اب امن پسندوں نے کیا کیا, 7 محرم اچ شریف سے 15 کلومیٹر مغرب کی طرف مقام بلہ جھولن, وہاں ایک مولوی صاحب تھے, مولوی امام دین صاحب. انہوں نے آپ کو دعوت دے دیجیے آپ تشریف لائیے گا. تو بات پھیل گئی کہ غزالی زماں تشریف لا رہے ہیں. تو وہاں ایک مولوی ہوتا تھا حبیب اللہ گمانوی, اس نے تو لڑائی ڈلوا دی اندر ہی. دیکھیے نا فرقہ وارائیت یہ صرف سب نعرے ہوتے ہیں بھائی صاحب. آپ ہسٹری دیکھیں تو سب سے زیادہ فرقہ وارائیت ان لوگوں نے پھیلائی ہے جنہوں نے اس نعرے کو عام کیا, لڑائی ڈال دی. حافظ محمد کمال نے معاملہ درست کیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ دیکھو پورے ہندوستان کی طرح یہاں بھی اکثریت میلاد منانے والوں کی ہے. آپ کی ہر حرکت کمیونٹی کے اتحاد کے خلاف ہوگی, تم کوئی شرارت نہ کرنا. اس وقت تو وہ مان گیا. ہم کو تو منافق آدمی یس 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 تو لگے ہی رہتا. غزالی زماں تشریف لائے. ابھی آپ نے تقریر شروع ہی کی تھی, وہ سٹیج پہ گیا, اس نے آپ کا گریبان پکڑ لیا. اس کے 2 ساتھی آئے, انہوں نے ڈنڈوں سے حملہ کر دیا. اور اس امن پسند مولوی صاحب کے ایک شاگرد نے کلہاڑی سے غزالی زماں پر اس طرح وار کیا کہ وہ اپنی طرف سے سمجھ گیا تھا کہ اب یہ شہید ہو گئے, فوت ہو گئے. اس کے بعد وہ بھاگ گئے. جلسہ کیا ہونا تھا, بھگدڑ مچ گئی. آپ کو دیہاتی فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے وہ دی گئی اور رضائی میں لپیٹ کر اونٹ پر بٹھا کر اچ شریف لائے. وہاں سے پھر احمد پور شرقیہ ہسپتال لایا گیا, آپ کو کار پہ بٹھا گیا. 1 ماہ تک آپ موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے. بڑے بڑے لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے گئے.
پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث کچوچوی، ہفتوں وہاں رہتے، سید جماعت علی شاہ، آپ کو حکمت بڑی آتی تھی، آپ دعائیں بنا بنا کے حضرت کو دیتے، اللہ نے پھر آپ کو شفا عطا فرما دی۔ ایک سید زادے کی توہین اور حضور کی توہین کی وجہ سے مولوی صاحب مرتے دم تک ذلیل ہوتے رہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، شاید آپ کو آ جائے، جن باتوں کو تم پبلک میں سن نہیں سکتے تو ان باتوں کو آج تک کتابوں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کتابوں میں رکھ چھوڑنے کا مطلب ہے لوگوں پہ ظاہر ہو، تو جب کوئی بیان کرتا ہے تو غصہ کیوں کرتے ہو؟ یہ میرا سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں جی وہ چھوڑیے جن باتوں کو، چھوڑیے کتابوں میں کیوں رکھی ہیں، وہ پھاڑو، نکالو ان کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ چھاپا ہے تو پھر چھپاتے کیوں ہو؟ تو جب چھاپ دیا ہے تو چھاپا اس لیے کہ دوسرے پڑھیں۔ مولوی قائم الدین دیوبندی نے مولوی حبیب اللہ دیوبندی کے ساتھ مل کر غزالی زماں پر حملہ کیا تھا۔ یہ ایک دن جلال پور پیر والا میں تقریر کرنے آیا تو مولانا اللہ دتا صاحب اور ساتھیوں نے پکڑ کر پٹائی کر دی، وہ شگرد تھے۔ غزالی زماں کو معلوم ہوا تو سیاسی تردید نہیں، حقیقی جلالی اور غضب سے فرمایا تم نے میرے ثواب میں کمی کر دی۔ اللہ اکبر! یہ ہیں وہ لوگ جو امن پسند ہیں اور جو کہتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ وارائیت مل پر۔ باقی جتنے لوگ سنیوں کے علاوہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ فرقہ خود پھیلا رہا ہے۔ اب جس بندے نے اپنی دانست میں قتل کر دیا ہے آپ کو، اس کو صرف مارا، اب نے فرمایا جلال نہیں، سیاسی بیان نہیں ہے، میں فرمایا تم نے میرے ثواب میں کمی کر دی، اسے کیوں مارا تم نے؟ سنو، سندل کے درخت کو جب کلہاڑا کاٹتا ہے تو وہ اس کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کے درس میں عمرا بھی آنے لگے۔ آپ حضرت چپ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں عشاء کے بعد درس حدیث بھی شروع کر دیا آپ نے، لو اور اوپر سو مشکا شریف شروع کی، پھر بخاری شریف۔ اتنے بڑے عالم دین کی سادگی ملاحظہ کیجیے، اور وہ جگہ دیکھ لیں چپ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار، یہ زیارت کر لیجیے چپ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی، اور جگہ بھی دیکھ لیجیے کہ غزالی زماں یہ نہیں دیکھ رہے، تبلیغ ہونی چاہیے۔ یہ کلپ بھی ہمیں حافظ مبشر اقبال صاحب نے بھیجا۔ علامہ کوکب نورانی کے والد روایت کرتے ہیں کہ درس حدیث کے اندر بعض اوقات خاموشی سے عطا اللہ شاہ بخاری آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی عمر دیکھو اور ان کی دیکھو، یہ ٹو ینگ، اور وہ اس وقت عروج میں تھے جب نہرو تھا، کانگریس تھی، وہ ان کی تقریریں سننے آیا کرتا تھا۔ دیکھیے تو غزالی زماں کی جب نظر پڑتی ہے عطا اللہ شاہ بخاری پہ تو فرماتے آپ سید ہیں، زیادتی نہ کریں، آگے تشریف لائیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس کیسے کیسے ہیرے تھے، کوہ نور تو کچھ بھی شے نہیں ہے۔ غزالی زماں کے درس قرآن، درس حدیث دونوں کی شہرت ہوئی۔ عوام صرف اسی وقت تک دھوکے میں رکھی جا سکتی ہے جب تک وہ حقیقت سے آگاہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ باطل فرقے چھاپے ہوئے کو پبلک میں بولنے والے کو قتل کروا دیتے ہیں۔ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی بول رہا ہو جی بھائی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مروا دیں گے، مرواتے نہیں تو کیا کریں گے؟ اس کا داخلہ بند کروا دیں گے، وہ تقریر کرنے آئے گا تقریر بند کروا دیں گے، اس کی بشری کوتاہیوں کو عام کریں گے، اس کی ذاتیات پر اٹیک کریں گے۔ کیوں؟ لیکن وہ دین تو پھیلا نہیں رہے، وہ تو اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لوگوں کو مارنا پڑتا ہے، ان کو روکنا پڑتا ہے۔ غزالی زماں کی شروع ہوئی تو ایک ملتان کے امیر آدمی حاجی محمد ابراہیم بھی متوجہ ہوا، دروس میں بیٹھنے لگے۔ وہ یہ معتقد تھے غیر مقلد اہل حدیث مولوی عبدالعزیز کے۔ حاجی محمد ابراہیم حج پر جانے لگے تو یہ گجران والا سے ملتان آئے امیر مرید کو الوداع کرنے کے لیے۔ وہاں انہیں غزالی زماں کا معلوم ہوا کہ درس دیتے ہیں اور حاجی ابراہیم سنتا ہے، تو اب پھر وہ نعرہ لے آئے بھئی جب یہ سن رہا ہے تو سننے دو، اس کو ہٹاؤ۔ حالانکہ غزالی زماں کو معلوم نہیں کہ یہ آیا ہوا ہے۔ عبدالعزیز نے اپنے ہم خیال مولویوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کے رستے کو روکو، اگر یہ جم گیا تو تم پگھل جاؤ گے، اسے جمنے نہ دو۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ اس کی علمی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، آپ علم میں ہراؤ۔ غزالی زماں کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد درس سے فارغ ہو کر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ فاتح پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ 20 نمبر سٹوری پہ میں نے کا ذکر کرا۔ آپ واپس آ رہے تھے تو ایک بندہ ملا، آپ کو حاجی ابراہیم کی کمپنی میں بلایا گیا ہے،
دیکھا تو فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے؟ آپ اسی وقت تشریف لے گئے، وہاں تو آگے مناظرے کا سما تھا، کتابیں رکھی ہوئی آگے، فتاوے رکھے ہوئے، وہ بڑے تیار تھے، اور آپ تو ویسے واپس آ رہے تھے. آپ بیٹھے تو انہوں نے خود ہی بات شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ ہے. اب آپ ہی بتائیے فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی یہ اصلاح ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں بھی تو پھر اصلاح کرنے دیں، تو اکیلے آپ ہی اصلاح تو نہ کریں. تو آپ نے فرمایا میں آیات قرآنی سے ثابت کرتا ہوں. آپ نے سورہ جن کی آیت نمبر 26 پڑھی، 27 پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اسے پڑھا. فرمایا آپ کو ترجمہ تو آتا ہوگا نا جو میں نے آیات پڑھی. مبلغ اسلام کے لیے تو یہ 3 آیات کافی تھیں، اگر کوئی عقل مند انسان سیکھنے والا ہو تو اس کے لیے تو کافی ہے. مگر مقصد اسلام کی تعلیم نہیں، جماعت کی تبلیغ ہوتا ہے، اور وہ چپ نہیں ہونے دیتی. آپ نے پھر بخاری شریف سے وہ حدیث پڑھی، باب وقت ظہر عند الزوال، جا کے پڑھ لیجئے گا. اب چاہیے تھا کہ تسلیم کر لیتے. دیکھو نا، اب وہ بخاری شریف میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سارے جنتیوں کے نام، سارے دوزخیوں کے نام، ساری حدیث اب ملا ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں رک جاتے، نہیں. آگے سے ذرا دیکھنا، غیر مقلد مولوی کہنے لگا فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص علم غیب کا مدعی ہے وہ کافر ہے. دیکھا آپ نے، حدیث پیش کرو تو مانتے نہیں، اس کے علاوہ 24 گھنٹے حدیث میں لگے رہیں گے. غزالی زمان نے فرمایا میں نے اللہ کی کتاب سے ثبوت دیا ہے آپ کو، بخاری شریف سے ثبوت دیا، آپ بیچ میں فتاوی قاضی خان لے آئے ہیں. فتاوی قاضی خان کا ان کے برابر میں کیا مقام ہے؟ یہ تو اصول کے خلاف ہے نا. آپ تو کتابوں کے حافظ تھے. فرمایا مولوی صاحب چلیے فتاوی قاضی خان پہ ہی بات کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی عبارت کالو سے شروع ہوتی ہے؟ کیا اللہ نے افسر دی. فرمانے لگے فتاوی قاضی خان کی عبارت کالو سے شروع ہوتی ہے، اور ان کی اصطلاح میں کالو کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اس سے شروع ہو وہ ضعیف ہے. تو فرقہ وارائیت پھیلانے والے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ ایک بات میں لاجواب ہوگا نا تو دوسرا اعتراض ٹھوک دے گا، اور جو سیکھنے جائے گا وہ مطمئن ہو جاتا. اب جب یہاں مولوی تو بہت بڑا صاحب علم ہے، پھر آگے دیکھو، پہلے کہتے تھے حدیث، جب حدیث پیش کی اب فتاووں پہ آ گئے. بولا آپ حنفی ہیں؟ فرمایا الحمدللہ. کہنے لگا فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا مگر ان باتوں کا جو اللہ انہیں کبھی کبھی بتلاتا ہے. غزالی زمان نے فرمایا یہ عبارت تو میرے موقف کے خلاف نہیں ہے. لیکن غزالی زمان ایسے نہیں کہتے. غزالی زمان فرمانے لگے حضرت آپ کو معلوم ہے کہ عبارت وہاں اصل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ. اب آپ کو سمجھ آئی غزالی زمان کیوں نہیں مولویوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا؟ یہ وجہ ہے. تو مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عبارت آتی ہے، لو میں پڑھتا ہوں. ان الانبیاء لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی احیانا. انبیاء کو غیب کا علم خود سے نہیں ہوتا مگر جو اللہ ان کو احیانا بتاتا ہے. تو کہنے لگے وہاں احیانا لکھا ہوا ہے، تو آپ جانتے ہو احیانا ہین کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہین میں اتنا علم عطا فرمایا کہ حساب ہی نہیں ہے، تو احیاناً کا عالم کیا ہوگا. تو ثبوت کے طور پر آپ نے ترمذی شریف سے حدیث پڑھی. تو حدیث کون پڑھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے. ترمذی شریف ابواب التفسیر سورہ 7 کی تفسیر میں جائیے گا. فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہ بین صدیی او قال فی نحری فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. ترمذی شریف کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جو ہے وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور میں جان گیا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں. تو غزالی زمان نے فرمایا آپ نے جو مجھ پر اعتراض کیا ہے اس میں احیاناً ہے. ایک ہین میں اتنا علم عطا فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ حضور جان گئے. تو بتائیے احیاناً کا عالم کیا ہوگا؟ کہنے لگا جی مجھے کتاب دکھاؤ. اب ایک اور حربہ ہوتا ہے، یہ بھی سب لوگ سن لیجئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ کو حدیث تو یاد ہوگی، کہاں ہے یہ اکثر یاد نہیں ہوگا. تو وہ پھر آپ سے کہے گا کہاں ہے. یعنی مقصد علم لینا نہیں ہے، مقصد آپ کو ڈی گریڈ کرنا ہے، آپ چاہے کسی جگہ پہ بھی ہو جائے. کہاں ہے؟
غزالی زمان. اب آپ اپنی کتابیں تو نہیں لائے ہوئے, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی کی کتاب جو سامنے اسے کھولا تو سامنے وہی حدیث. اللہ اکبر جل شانہ. جب حدیث دکھائی تو غصے میں آ کے آپ سے حدیث پکڑ کر ترمذی شریف زمین پر پھینک دی. نبی کا گستاخ جو ہے وہ حدیث کی عزت کیسے کرے گا؟ حدیث تو نبی کا قول ہے, قائل کی عزت نہیں ہے. اب تو غزالی زماں اٹھ کھڑے ہوئے, آپ نے فوراً ترمذی شریف کو لیا, چوما, رونے لگ گئے. ترمذی شریف کو اوپر رکھا, فرمان لگے میں اب تم سے مناظرہ مزید نہیں کروں گا. مباہلہ. وہ کیا؟ غزالی زماں نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو ہم میں باطل ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے قہر و غضب کی موت مرے. صرف موت نہیں, خدا کے قہر اور خدا کے غضب کی موت مرے. وہاں سے روتے ہوئے تشریف لے آئے. حدیث کی رٹ لگانے والے حدیث شریف کا یہ ادب کرتے ہیں. حدیث کا ادب سنو جا کے بریلویوں سے. بے وضو حدیث نہیں پڑھیں گے. سرکار کی صحیح حدیث بھی ہو تو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولوی صاحب واپس گجرانوالہ آئے, نماز کے بعد درس دینے لگے تو زبان بند ہو گئی. بولنا چاہا مگر بول نہ پائے, پھر کتے کی طرح لٹک گئی. ڈاکٹر علاج کرتے رہے مگر افاقہ نہ ہوا. پھر ایک ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں ہے, خدا کا قہر ہے. بیماری کا علاج ہے, عذاب کا علاج. لگتا ہے مولوی صاحب سے کوئی بہت بڑی گستاخی ہو گئی. سال ہونے سے پہلے مولوی عبدالعزیز مر گیا تو معلوم ہوا سچا مذہب انہی کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. ایک مرتبہ بہاولپور میں تقریر فرما رہے تھے, آپ پر مولانا لقمان نے دو ساتھیوں سمیت چاقو سے حملہ کر دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. یہ کون سے امن پسند ہیں جی؟ مسلمانوں, تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کیا. سیلز مین کے جملے نہیں سنا کرو, اس کو تو جملے بولنے کی تنخواہ ملتی ہے. آپ کو بہت شوق تھا, بلکہ آپ کی سب سے بڑی آرزو اور خواہش تھی. سید جماعت علی شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا بھائی آپ پہ اتنے حملے ہوتے ہیں, فرض کر لو پہلے حملے کے اوپر ہی آپ کی جان جو ہے اللہ نہ کرے آپ جا رہے ہوتے تو آپ کی آرزو کیا ہوتی کہ کیا کر کے جاتے؟ فرمانے لگے بس میری ایک ہی خواہش ہوتی کاش کے مدرسہ بنا لیتا. اللہ اکبر جل شانہ. بہت شوق تھا آپ کو کہ علم کا مرکز بناؤ, دور دراز سے لوگ آئیں, علمی پیاس بجھائیں. دیکھو یار, اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ساتھی بھی اچھے عطا فرماتا. آپ کی زوجہ محترمہ کیسر چہاں نواب کی بیٹی ہیں, مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنا سارا زیور دے دیا. حاجی اللہ بخش صاحب, منشی حاجی اللہ بخش تھے, انہوں نے 10,000 روپیہ 1943 کی بات کر رہا ہوں, پاکستان بننے سے بھی پہلے کی, 1943, اس نے 10,000 روپیہ تب دیا. آپ نے زمین خریدی, جتنا بن سکتا تھا مدرسہ اس حساب سے بنا دیا. اب جو آپ کو نظر آتا ہے یہ تو بڑا شاندار ہے. یہ عظیم مدرسہ ہے. اس مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث علامہ سید محمد خلیل اللہ کاظمی رحمۃ اللہ تھے, آپ کے برادر اکبر. مدرسے میں آپ بھی پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ آپ میبزی پڑھا رہے تھے, حسین بن معین الدین المیبزی کی ہے, قاضی میر بھی کہتے ہیں, ہدایت الحکمت کی یہ شرح ہے. یہ جو اصل میں ایران کے یزد میں علاقہ ہے مائبز, تو مائبز کے تھے نا یہ, تو اس لیے میبزی کہتے ہیں, وہی کتاب کا نام ہو گیا. یہ کتاب بڑی دھڑلے, کوئی کچھ کتابیں ہوتی ہیں نا وہ مدرسے میں بڑی مشہور ہوتی ہیں, یہ پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے, بھائی بڑا زبردست آدمی. تو آپ غزالی زمان میبزی پڑھا رہے تھے تو عطا اللہ شاہ بخاری آ گئے, بیچ میں بیٹھ گئے. آپ کا درس جب ختم ہوا, سبق ختم ہوا, تو پوچھتے ہیں آپ نے میبزی کہاں سے پڑھی ہے؟ فرمایا مکمل تو نہیں میں نے پڑھی, کچھ بات جو ہیں وہ لیے ہیں اپنے برادر اکبر سے. لو, کچھ کا یہ عالم ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری حیران ہے. غزالی زمان ایسے نہیں ہے, یا ورنہ جس طرح آج کل سارے علامہ, سارے مفتی, سارے شیخ الاسلام ہیں, یہ بھی لکھ لیتے, لیکن بڑا مشکل ہے. دور دراز سے طلباء آپ کے مدرسے میں آنے لگے, آپ کی شہرت پھیل گئی, اور حدیث پہ اس کی چین, اس کے رجال, اس کے نکات, متن, زبانیات. 1963 میں 1963 کی بات کر رہا ہوں,
پرانی جامعہ عباسیہ جو بعد میں جامعہ اسلامیہ بھاولپور کے نام سے مشہور ہوئی، یونیورسٹی بھاولپور یونیورسٹی، وہاں کے لیے شیخ الحدیث کی ضرورت تھی۔ بڑے نام آئے، بڑی سفارشیں آئیں، بڑے لوگ آئے۔ نواب آف کالا باغ اور نواب آف بھاولپور نے آپ کا نام لیا کہ ان کو شیخ الحدیث لگاؤ۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ خود تو پی ایچ ڈی نہیں ہیں لیکن ان پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ جی جناب، وہاں بھی لوگوں نے 1963 سے 1974 تک خوب فیض لیا، اس یونیورسٹی کے شیخ الحدیث تھے۔ آپ جب یونیورسٹی میں لیکچرز دیتے تو اساتذہ بھی آ کر سنتے، دوسرے چھوڑ کر آپ کی محفل میں بیٹھ جاتے آ کے۔ کبھی ایسا دیکھا؟ ایسے غزالی زمانی پڑھا رہے ہیں بچوں کو سبق، بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں اساتذہ، مدرسہ اور یونیورسٹی دونوں سے بڑے بڑے اسکالرز مستفید ہوئے۔ ایک لمبی لسٹ ہے۔ اب آپ ہر علمی جماعت کی مجبوری بن گئے تھے، آپ کے بغیر محفل مکمل نہیں ہوتی تھی۔ جماعت اہل سنت پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، دعوت اسلامی، انجمن طلباء اسلام جیسی تنظیمات کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو سر فہرست نام نظر آئے گا غزالی زماں کا۔ مسلم لیگ کے لیے بہت کام کیا غزالی زماں نے، قائد اعظم سے بالمشافہ ملاقات روبرو تو نہیں ہوئی لیکن خط و کتابت چلتی رہتی تھی۔ بڑا کام کیا آپ نے، بڑی راہ ہموار کی ان کے لیے۔ تقریر کے ساتھ ساتھ تصانیف کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آپ کی تصانیف کے سٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی کی لکھی ہوئی ہیں، پیسے دے کے نہیں لکھوائیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کیونکہ جو آدمی خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے نا تو وہ جو وہ بولتا ہے نا وہی سٹائل تقریباً اس کی کتاب کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے پیسے دے کے لکھوائی یا کسی سے لکھوائی پھر اس کے سٹائل میں فرق آ جائے گا، لفظوں میں بھی۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے تسبیح الرحمن عن الکذب والنقصان لکھی۔ بھائی ذرا اندازہ لگاؤ، 13 سال میں جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس کی شرح مفتی غلام سرور قادری لکھ رہے ہیں۔ یہ جو علماء کی گفتگو ہوتی ہے نا، یہ طلباء اور علماء ہی سمجھتے ہیں، یا بہت ولیوں کا قریبی۔ سما کے جواز پر مزیلۃ النزاع عن مسألۃ السماع لکھی، حضور کے حاضر ناظر ہونے پر تسکین الخواطر لکھی، حضور کی حیات پہ حیات النبی لکھی۔ اس کے ساتھ علامہ چراغ الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب انباء الازکیاء جو ہے اس کا ترجمہ لکھا۔ حضور کی معراج پر جو ہے معراج النبی، سرکار کے میلاد پر میلاد النبی، علم غیب پہ تقریر منیر، حدیث کے اوپر حجیت حدیث، یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ جو ہے نام تو عام ہے، باتیں بڑی خاص ہیں بیچ کے اندر، لوگوں نے چرا چرا کے اپنے نام سے لکھ دی ہیں۔ اسلام اور عیسائیت، رد عیسائیت کے اوپر مودودی صاحب نے اپنا اجتہاد کا دروازہ الگ سے کھول لیا تھا۔ مکالمہ کاظمی و مودودی، قربانی پہ تحقیق قربانی، لوگوں نے کہا قربانی جو ہے لوگ لوکل نہیں کر سکتے، فضول ہے، تحقیق قربانی۔ حضور کے سایہ نہیں تھا، دلائل دیے، تراویح کے اوپر دلائل دیے، رسالہ لکھا، جبریل علیہ السلام کی شان پہ رسالہ لکھا، تحریر، اسلام اور سوشلزم، طلباء کا اسلامی کردار کیا ہے، کتاب لکھی، التبشیر برد التحذیر، کتاب لکھی۔ 17 کتابیں تو یہ میں نے نام گنوا دی آپ کو۔ وہ یہ ساری کتب ڈھونڈ کر جتنے خطیب حضرات میرا لیکچر سن رہے ہیں اپنے پاس رکھو اور ان کو کم از کم 3 بار پڑھو، ایک بار آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اپنے سسٹم میں لانے کے لیے 3 بار پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کو لا کے پھر اصل میں جا کے چیک کرو، اس کے بعد پھر تقریر کرو، پھر یہ آپ کی اپنی ہوگی۔ اور ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھو۔ البیان، آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ آج کل ہر مذہبی لیڈر کی آرزو ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس کے نام سے ہو جائے، وہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے بس۔ بہترین اردو کے ماہرین لیں، تمام مشہور تراجم سامنے رکھیں اور شروع ہو جائیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ غزالی زمانے 1981 میں شروع کیا، سال مکمل ہونے سے پہلے قرآن کا ترجمہ مکمل۔ 15 علوم کے ماہر تھے، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ اس ڈکشنری کو دیکھیں، اس آیت کو، اس کا ترجمہ 6 سے ملائیں، ملا کے پھر کہیں گے اس 6 سے مختلف ہونا چاہیے۔ نو، اللہ نے علم دیا ہے، آپ لکھتے گئے دھڑا دھڑ، ہر کتاب آپ کو زبانی یاد تھی۔ اشرف علی بن طاہر علی نے مقالہ PhD میں اس تفسیر کیا، اس ترجمے کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کیا۔ میں صرف شوق دلانے کے لیے کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی لفظ جب 2 بار آتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ پہلا جو لفظ ہے اسے مراد وہ فعل ہوتا ہے، دوسرا وہی لفظ جو ہے اس سے اس فعل کی جزا ہوتی ہے۔
غزالی زماں تو اس خاندان سے ہیں جو اہل الذکر اور اہل قرآن ہیں. آپ تو واضح ہوتا ہے آپ کے اوپر. ایک آیت سناتا ہوں میں، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةُ بِمِثْلِہَا، سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے. آپ نے ترجمہ کیا برائی کا بدلہ برائی ہے اس کی مثل. تو یہاں کتنے سیاح آئے؟ 2. سیاح پھر سیاح، 2 لفظ آگے نا. تو ایک سے مراد ہوگا فعل، ایک سے مراد ہوگا بدلہ. ایک سیاح سے مراد فعل برائی اور دوسرے سیاح سے مراد فعل برائی کا بدلہ. ایک لفظ ہے مکر، بہت دفعہ آیا قرآن میں، سورہ آل عمران میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب عام آدمی وہی ترجمہ کرے گا جو اسے اردو کی ڈکشنری میں ملے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا اردو کے ماہرین نے قرآن مجید کے الفاظ کے پرفیکٹ معنی تحریر کر دی ہے؟ لا ریب فیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں شک نہیں. شک تو بذات خود عربی کا لفظ ہے. تو ریب کا پرفیکٹ یک لفظی ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی. تو دلیل تو بذات خود عربی کا لفظ ہے. تو کوئی فرق تو ہے نا کہ برہان اور دلیل میں. لفظ مکر قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. مکر شیطان، مکر کفار، اور اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 21، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا. اب اس کا ترجمہ کیا گیا کہ اللہ بہت جلد مکر کرنے والا ہے. کوئی تک بنتا ہے اس ترجمے کا. غزالی یہ زبان شان الوہیت کو سامنے رکھا اور ترجمہ کیا آپ فرما دیجئے اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. ترجمہ کرتے وقت صرف ڈکشنری کو نہیں دیکھنا، کس کے متعلق بول رہے ہو اس کا مقام بھی مد نظر ہونا ضروری ہے، اور یہ یہاں کس مفہوم میں ہے اس کی بھی عقل ہونی چاہیے. سورہ توبہ کی آیت ہے 67 نمبر، نسوا اللہ فنسیہم. بانی جماعت اسلامی مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. غزالی زمان البیاں میں یوں ترجمہ کیا، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا. بات کو سمجھ میں آنی ہے. جا کا ترجمہ آنا جانا مخلوق کے لیے تو ٹھیک ہے، جسم ہے، اعضاء ہیں، مگر اللہ کے لیے آنا جانا یہ متشابہات سے. ایک آیت ہے جا ربک والملک صفا صفا. مولوی اشرف تھانوی نے ترجمہ کروایا، آپ کا پروردگار اور جوک در جوک فرشتے میدان حشر میں آویں گے. تو بندے کے لیے، مخلوق کے لیے تو آنا جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن خالی کے لیے. تو غزالی زمان نے ترجمہ کیا آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے سب بصف حاضر ہوں گے. مجھے آپ کے نکات بڑے پسند آئے، اور یہ میں عرض کروں گا طلباء سے اور مقررین سے، یہ سب لکھ لیجئے، اسے یاد کر لیجئے، یہ آپ کو فائدہ دیں گے، عوام کو بھی فائدہ دیں گے. میں نے آپ کی کتب سے چند نکات نکالے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ ضرور محسوس ہوں گے. غزالی یہ زمان جب تقریر کیا کرتے تھے تو مفتی شجاعت علی قادری، علامہ مفتی شفیع قاڑوی آپ کے نکات لکھا کرتے تھے. ان کے صدقے سے آپ بھی آج سن لیجیے. زندگی میں آپ کو 25 سال کے اندر اندر ضرور ایک مرتبہ کام دیں گے. پنڈت رام چند، ہر مذہب والا جو ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کو پھیلاتا ہے، جو اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، وہ کہیں سے ٹوٹتی بھی ہو، پھس بھی جاتی ہو، دب جاتی ہو، پھر بھی وہ اسی کو لے کے چلتا رہے گا. مسلمانوں کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ یہاں نہیں آنا، پھر جنت یا دوزخ. مگر ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بندہ واپس آتا ہے، اچھا ہوگا تو اچھی جون میں واپس آئے گا، برا ہوگا تو بری جون میں، کسی کتے بلے کی شکل میں آئے گا، جو جانور ان کے نزدیک برا ہے. غزالی زمان امروہہ میں اس وقت پڑھتے تھے جب پنڈت رام چند اپنے اسی مسئلہ تناسخ کے پرچار کے لیے آیا. امیر آدمی تھا، اس نے مسلمانوں کو بھی دعوت دی. جو میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، علماء آئے، تو جو علماء آئے ان میں غزالی زمان بھی تھے. وہ ان سے کہنے لگا کہ میں اپنے مسئلہ تناسخ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قدامت عالم کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں. پنڈت نے اپنے موقف کی مضبوطی کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے پڑھا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے بھی کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. ترجمہ بنتا اوپر سے کہنے لگا تمہارے پیغمبر نے کہا کہ شہداء کی ارواح جنت میں پرندوں کی شکل میں اڑتی ہے. یہ تناسخ ہے، اور تناسخ قدم عالم کو مستلزم ہے.
غزالی زمانے اپنے بھائی سے عرض کی میں گفتگو کروں، حالانکہ آپ کی عمر 16 سال سے بھی کم ہے۔ آپ نے پنڈت جی سے کہا کہ یہ دلیل آپ کا مذہب ثابت نہیں کرتی جو آپ نے قرآن سے دی ہے، کیونکہ تناسخ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کا دوسرے کے جسم میں آنا، یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی مرنے سے پہلے ہی، اور شکلوں کے تبدیل ہونے کے 3 دن بعد وہ مرے، تو یہ دلیل آپ کے موقف کو ثابت نہیں کرتی۔ اسے تناسخ نہیں کہتے، تماسخ کہتے ہیں۔ واہ غزالی زماں، آپ کے قدموں پہ بوسا کہ تو اس کو تناسخ کہہ رہا ہے، یہ تماسخ ہے، اور جو تو نے دوسری دلیل دی ہے وہ یہاں سے تعلق ہی نہیں رکھتی، وہ معاد ہے، برزخ کا حال ہے، زمین کا واقع نہیں ہے، اور تم لوگ تو مانتے نہیں ہو اس چیز کو۔ اٹھ گیا، بولا اب میں جا رہا ہوں، اگلے سال جواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا موت کا کوئی پتہ نہیں، اگلے سال آنے سے پہلے آپ فوت ہو جائیں، تو آپ مجھے بتاتے جائیں کہ آپ کس جانور کی شکل میں آئیں گے تاکہ آپ سے ملاقات کر سکیں۔ اس بات سے وہ خود بھی بڑا محظوظ ہوا، اور جاتے ہوئے آپ کو گھڑی جو ہے وہ انعام دے کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد انور جس جگہ ہے وہ کائنات میں افضل جگہ ہے۔ سنتے جائیے، یہ مقررین کو بڑا فائدہ دیں گے۔ غزالی زمانے 3 حج کیے ہیں۔ پہلا حج 1938 میں 25 سال کی عمر میں کیا، اور آخری حج 1982 میں کیا۔ آپ رات کے وقت طواف کرتے، دن کو سورج ہوتا ہے، کہیں کعبہ کے عکس پہ پاؤں نہ آ جائے، سائے پہ پاؤں نہ آ جائے۔ آپ مدینہ شریف روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے دعا مانگ رہے تھے، نجدی پیراداروں نے منع کیا اور کہا کہ کعبہ کی طرف منہ کرو پھر دعا مانگو۔ یہ شروع کی بات ہے، اب تو کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ دبئی کا کنگ آیا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی طرف منہ کر کے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ امیر آدمی تھا، کسی نے منع نہیں کیا۔ آج کل تو بڑی آسانی ہو چکی ہے، ان نرمیوں سے لگتا ہے کہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، قرآن و حدیث کا مسئلہ ہوتا تو چھوٹ اور نرمی اختیار نہ کرتے۔ جب غزالی زماں نے منہ کعبہ کی طرف نہ کیا تو گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ وہ بولا کیا تم روزہ اطہر کو کعبہ سے افضل سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا عرش سے بھی افضل سمجھتا ہوں۔ اس نے پوچھا دلیل؟ تو غزالی زماں نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو تو میں ضرور بر ضرور تمہیں اور دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا جی، تو کہاں پھر آج چوتھے آسمان پر ہے؟ اب چوتھے آسمان پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو کہا تو پھر ان کو اوپر جانا چاہیے، عرش تک پہنچنا چاہیے، لیکن آئیں گے وہ حضور کے پہلو میں، اور وہیں قبر انور ہے۔ تو معلوم ہوا جو عظمت و بلندی جوار مصطفیٰ میں ہے وہ عرش کو بھی حاصل نہیں ہے۔ قاضی دم بخود رہ گیا۔ عربی بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ سعودی عرب کا ہر بندہ شیخ القرآن والحدیث ہے۔ اگر یہ اصول ہے تو پھر لکھنؤ کراچی کا ہر پیدائشی ایم اے اردو ہونا چاہیے۔ زبان کا آنا علم نہیں ہے، علم کسی زبان میں بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو عربی میں جواب دیا۔ دعا میں جو الفاظ ہوں انہیں بدلنا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ سنتے جی۔ میں نے ان نکات کو چنا ہے جو روز مرہ میں آئیں گے، لازمی آئیں گے، تو میں اپنے طلباء کو وہ دے رہا ہوں۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن پوچھا ابن ماجہ میں جو دعائے حاجت ہے اس میں آتا ہے یا محمد، وہ ہے نا تو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا محمد آتا ہے، اچھا کہ نہیں یا محمد ہے، تو اگر اس جگہ یا رسول اللہ بول دیا جائے تو بہتر نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا دعا میں جو الفاظ حضور نے پڑھنے کو کہہ دیے ہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ ساتھ میں آپ نے مسلم شریف سے حدیث دلیل کے طور پہ پڑھی۔ یہ حدیث جو ہے ما یقول ان دن نوم و اخذل مد جائے، اس میں آپ کو ملے گی، طلبہ خود پڑھ لیجیے گا۔ مفہوم میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اس میں تھا آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت، یہ بیچ میں جملہ آتا ہے۔ تو پوری دعا کو یاد کرنے کی نیت سے دہرایا تو اس جگہ یوں پڑھا آمنت برسولک الذی ارسلت، آپ نے فرمایا رسول نہیں بنبیک الذی ارسلت بولو، رسول افضل ہوتا ہے نا بھائی، تو انہوں نے برسول کا کہا، آپ نے کہا بنبیک الذی ارسلت بولو۔ آپ کی یہ دلیل پاورفل تھی۔ آپ کے سامنے جب
اپنے کسی بزرگ کا مخالف قول پیش کیا جاتا تو مجددانہ صلاحیت اور مجتہدانہ مقام رکھنے کے باوجود کہتے شاید میں ان کے استدلال کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکا. ہائے 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 ہائے، یہ شاخیں پرموا ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے، بلکہ شہید سے بھی پاورفل زندہ ہے. 1920 کے ایجنڈا میں یہ ایک اہم حصہ تھا کہ اس عقیدے کو پھیلاؤ کہ نبی مر گیا ہے. غزالی زمان نے اس مسئلے کو بہت منفرد انداز سے سمجھایا. صحیح اسلام کا پیروکار ماننے پہ مجبور ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. غزالی زمان کی گفتگو کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، لفظ بلفظ نہیں. فرماتے ہیں کہ وہ تمام آیات جیسے انک میت کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ تمام احادیث جیسے نسائی کتاب الخیل کے اندر ہے، جملہ ہے اس کا مطلب انی مقبود، پوری حدیث کا ایک بیچ میں جملہ ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. غزالی زمان فرماتے ہیں ہم سب یہ مانتے ہیں، مگر غور سے سنو. اب ذرا جملہ سنو، مگر غور سے سنو. موت کی 2 قسمیں ہیں اور حیات کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک موت عادی ہے، دوسری موت حقیقی ہے. ایک حیات عادی ہے اور دوسری حیات حقیقی ہے. عادتاً عادی موت عام ریگولر کیا ہے؟ روح جسم سے جدا ہو جائے، یہ ریگولر عام نارمل ہم کہتے ہیں یہ موت ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ روح نہ ہو اور حیات ہو. یہ جتنے لوگ کسی فرقے میں اندھا دھند نہیں ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں وہ ذرا توجہ دیں اور اپنے بھی سن لیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حضور زندہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے ہاں ڈیفینیشن غلط ہے، آپ نے دھیان نہیں دیا. یہ ہو سکتا ہے روح نہ ہو اور حیات ہو، کیونکہ روح حیات کی خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ روح نہ ہو مگر حیات ہو. اب غزالی زمان نے پھر جو جواب دیے ہیں، اللہ اکبر، چیز کئیوں کو یاد ہو سکتی ہے لیکن وقت پر اس کا نزول ہونا یہ خدا کی عطا ہوتی ہے. اور ربیع بن حراش انہوں نے کہا بھائی میں کلام نہیں کروں گا جب تک جنت دیکھ نہیں لوں گا. سیر اعلام نبلا طبقات ابن سعد اور بھی کتب میں ہے. آپ فوت ہو گئے، آپ نے جواب دیا سلام کا جواب دیا اور سب کو بتایا کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے. روح نہیں ہے، حیات ہے. اب سنتے جائیے گا صاحب، اگر آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا تو، نہیں سمجھنا تو پھر آپ کوئی اور اعتراض کھڑا کر دیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے بعد میری امت میں سے ایک موت کے بعد بھی کلام کرے گا، روح نہیں مگر گفتگو ہے. سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو اگر غلام تابعی کے بدن میں روح کے نکل جانے کے بعد حیات ہو سکتی ہے تو آقا کے بدن میں حیات کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہی مطلب ہے انی مقبود ان کا کہ روح قبض ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ حیات ہی نہیں رہے گی ہم میں. ایک اور مثال، عمل حیات ہے روح نہیں ہے. ابو جہل نے جب کنکرز اٹھائے تھے تو اب آگے کہتا ہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اب جواب سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں 11 کنکرز ہیں، اب خود سن لے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. غیب بھی بتا دیا، اختیار کا سبب، خود ان سے سن کے وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کنکرز نے جو اس کے ہاتھ میں تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. تو روح نہیں ہے پر حیات ہے. یہ ہیں غزالی زمان. روح نہیں ہے پر حیات ہے. اب ذرا سنتے جائیے کہ جب وہ بنیاد بنا لیں گے نا پھر سبحان اللہ کا جو ہے وہ ورد شروع ہو جائے گا. گریا جزء النخل، بھئی یہ جو کھجور کا ڈنڈ ہے اس کا رونا بخاری شریف میں ہے نا. یہ تو مفہوم میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ کھجور کا ایک ڈنڈ جو ہے وہ رکھ دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیک لگا کے یا کبھی کھڑے ہو گئے اس پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ فرماتے تھے، وہ باتیں سنا کرتا تھا، ذکر سنتا تھا. ایک صحابی یا صحابیہ نے کہا کہ عرض کیا کہ میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں؟ فرمایا ان شئتم، تمہاری مرضی. انہوں نے ممبر بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما کان یوم الجمعۃ دفع الی المنبر فصاحت النخلۃ سیاح الصبی. سرکار ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو فصاحت النخلۃ، یوں آہوزاری شروع ہوگی جیسے بچہ روتا ہے جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو. آپ ممبر سے نیچے اترے اور اس پہ ہاتھ پھیرا آپ نے، جیسے بچوں پہ سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے روتے ہوئے بچے کے سر پہ. اس میں نہ تو روح حیوانی تھی نہ انسانی، حتیٰ کہ روح نباتاتی بھی نہیں تھی، مگر عمل حیات تھی. رویا بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا.
شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ روح کے بغیر بھی بدن میں حیات پیدا کر دے. تو یہ جواب عام تھا. اب سنو، حضور کی روح قبض ہوئی تاکہ عبد و معبود میں فرق واضح ہو جائے. انی مقبود، روح قبض ہوئی. انکا میت و انہم میتون، روح قبض ہوئی. کل نفس ذائقۃ الموت، روح قبض ہوئی. کیوں؟ عبد اور معبود میں فرق واضح ہو جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہیں، مگر روح دوبارہ لٹا دی گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور سے بہتر جگہ روح کے لیے کوئی نہ تھی. تو حضور کو مردہ جاننے والے حقیقت میں روح کو حیات کا خالق سمجھ رہے ہیں، اور حضور کو زندہ سمجھنے والے اللہ کو حیات کا خالق سمجھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ موت نیند کی بہن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی تھی؟ آپ کا سونا وضو نہ توڑتا تھا، آپ سوتے میں بھی جاگتے ہوتے تھے. تو جیسے آپ کی نیند ویسا ہی آپ کا وصال، جیسے آپ کے سونے میں بیداری تھی ایسے ہی آپ کی موت میں بھی حیات ہے. حضور کی زندگی تو شہید کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ شہید جب مرتا ہے حالانکہ قرآن کی روح سے زندہ ہے، لیکن اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیوی نکاح بھی کرتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، نہ وراثت تقسیم ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی بیوی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. تو شہید کی زندگی سے بھی اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو جب تم شہید کی زندگی نہیں سمجھ سکتے، قرآن کہہ رہا ہے وانتم لا تشعرون، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے سمجھو گے؟ واہ سبحان اللہ. تو یہ نکات جو ہیں یہ مقررین اور خطبہ کے. ختم نبوت پر مناظرہ ہوا قادیان کے اندر جا کر. قادیان ان کا مرکز ہے، یہ انڈیا پنجاب میں ہے. وہاں مرزائیوں نے آپ سے بات شروع کر دی. آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی. یہ حدیث مبارکہ آپ کو بخاری شریف کتاب المناقب میں ملے گی اور ترمذی شریف میں کتاب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جائے گی. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ پھر آپ کو حدیث ڈھونڈنا آسان ہو جائے گی. یہ نمبروں میں فرق ہوتا ہے، پیج کا نمبر بھی اور ہوتا ہے، حدیث کا نمبر بھی بدلی کر دیتے. کیا حدیث ہے وہ سے سننا ذرا، یہ بھی آپ کو ضرورت پڑے گی زندگی میں ایک بار کم از کم. تو انما مثلی و مثل الانبیاء قبلی کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنۃ. حضور نے فرمایا میری اور مجھ سے قبل انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے عمارت بنائی مکمل اور حسین، فاکملها واحسنها، مکمل اور حسین بنائی، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ عمارت میں داخل ہوتے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے اور کہتے یہاں اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تاکہ عمارت مکمل ہو. تو کیا سمجھ آیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد؟ یہ سمجھ آیا کہ حضور کے آنے سے عمارت مکمل. گویا کہ آپ فرما رہے ہیں، گویا کہ آپ فرما رہے ہیں وہ عمارت نبوت کی عمارت تھی اور میں اس قصر عمارت کی آخری اینٹ ہوں. تو غزالی زمان نے پوچھا ان کے مربی سے، قصر نبوت میں تو فقط ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، حضور نے آ کے مکمل کر دی، مرزا قادیانی کو اب کہاں ڈالو گے؟ ان میں سے ایک بولا، جس کے پاس علم ہوتا ہے نا تو وہ پھر بھی تھوڑا سا چپ ہو جاتا ہے، جس کے پاس جہالت ہوتی ہے نا وہ بڑا جلدی بولتا ہے. ان میں سے ایک بولا عمارت میں پلستر بھی تو ہوتا ہے، مرزا عمارت کا پلستر ہے. علامہ کاظمی صاحب نے فرمایا حدیث میں آیا فاکملها، وہ مکمل عمارت تھی. آپ کے ہاں پلستر کے بغیر عمارت مکمل ہو جاتی ہے؟ چپ. ساتھ ہی دوسرا بولا نہیں وہ جی عمارت میں رنگ و روغن تو ہوتا ہے نا، تو مرزا قادیانی عمارت کا رنگ و روغن ہے. آپ نے فرمایا حدیث میں ہے وَأَحْسَنَهَا، بنانے والے نے اس کی خوب آرائش کی، حسین بنایا. سارے چپ. آپ نے بھی تو کئی بار یہ حدیث پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا اس دور میں اس نکتے کی طرف چلے جانا کمال ہے. آپ کو حدیث بھی آتی تھی اور چھپے ہوئے نکات بھی آپ پہ آشکار ہوتے تھے. مزید تفصیل آپ نے اس ٹاپک پہ پڑھنی ہو تو میرا 180 نمبر لیکچر اور میرا 181 نمبر لیکچر سن لیجیے. دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے. یہ فرقہ وارائیت پھیلانے والوں نے اس کو اشتہار چھاپ کر عام کیا، چونکہ ایجنڈا یہ تھا کہ جو سلطنت عثمانیہ عقائد رکھتی تھی اسے غلط کہنا ہے. چونکہ سلطنت عثمانیہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام جو ہے وہ سنتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ سنتے ہیں. اگر ان کی قبر پہ مقرر فرشتہ جو ہے وہ سنتا ہے تو حضور بھی سنتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، حدیث جا کے پڑھ لیجیے، بڑی مشہور حدیث ہے.
نفل پڑھ پڑھ کے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر اسے سنتا ہے۔ تو اب اتنا بتا دیجئے کہ یہ مقام اس کو مسلسل عبادت کے بعد ملا ہے، یہ نہیں کہ وہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اچھی چیزیں سننے لگ جاتا ہے، نہ یہ نہیں گانے سن کے گالیاں سن کے اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں، نہیں، مسلسل وہ عبادت کر رہا ہے، اور وہ بھی نفلی۔ فرائض کا تو وہ ہے ہی پکا، مسلسل عبادت کے بعد ملا، وہ بھی فرائض کی تکمیل اور نوافل کی کثرت سے۔ تو جس کے کان کی طاقت اللہ بنتا ہے، اب آپ ہی بتا دیجیے وہ دور سے سننے لگ گیا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی بتا دیجیے نا، ویسے نہ کریں گے، اعتراض بس کرتے جائیں۔ مولانا دوست محمد صاحب نے اشتہار چھاپ دیا، دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے، کوئی نہیں سن سکتا، کسی کو بھی پکارو۔ غزالی زماں کی ملاقات ٹرین کے اندر محمد علی جلندری صاحب سے ہوئی۔ پہلے تو آپ نے جو کچھ کھانے پینے کی چیز تھی آپ نے پیش کی، اس کے بعد آپ پوچھا کہ آپ کے دوست نے اشتہار لگوائے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے۔ بولے تو کیا غلط کیا، اس میں غلطی کیا ہے؟ آپ نے پوچھا اللہ سے بھی کوئی چیز دور ہے؟ قرآن تو پڑھا ہوگا، چلو صرف انسانوں کی بات لے لو، بس باقی کو چھوڑو، ابھی انسانوں کی بات لو۔ سورہ قاف آیت نمبر 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے بھی واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ تو انسانوں کی ضرور بات کر لیں، اللہ تو دور ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کی واضح آیت کی روح سے یہ کہنا کہ دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے، یہ غلط ہے، اللہ دور ہے ہی نہیں۔ مولانا جلندری بولے آپ صحیح ہیں، میری تو توجہ ہی نہیں گئی۔ مسلمانوں علماء کو پڑھا کرو۔ وضو کے اندر پہلے پاؤں دھونا عقلاً اور نقلاً دونوں طرح سے غلط ہے۔ غزالی زماں جامع مسجد شاداب کالونی میں درس دے رہے تھے، ایک صاحب نے کہا وضو میں پاؤں پہلے دھونے چاہیے کیونکہ وہ زیادہ گندے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض بڑے ٹاپ کے بنا کے لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں پاؤں کی ترتیب آخر میں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو وضو نہ ہو تو دھو لو اپنے چہرے، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت، اور مسح کرو سروں کا، اور دھو پاؤں ٹخنوں تک۔ اور عقلاً بھی ہاتھ پہلے دھونے چاہیے اور پاؤں بعد میں۔ کیوں؟ غور سے سنیے گا۔ کہنے لگے کہ پانی اس وقت پلیت ہوتا ہے جب کوئی پلیت چیز اس میں شامل ہو کر اس کا رنگ بدل دے، ذائقہ بدل دے، یا خوشبو بدل دے۔ رنگ ٹھیک ہے کہ نہیں، ہاتھ میں پانی لینے سے معلوم ہو جائے گا۔ یوں پانی لے کے پھر دھوتے ہیں تو ہاتھ میں پانی لینے سے معلوم۔ ذائقہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کلی پہ پتہ چل جائے گا ذائقہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ خوشبو ٹھیک ہے کہ نہیں، ناک میں ڈالتے ہی پتہ چل جائے گا خوشبو ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو پانی کلیئر ہو جائے گا صرف سنن پر، یہاں کلیئر ہو گیا۔ اب فرض پہلا شروع ہو گیا چہرے کو دھونا۔ تو وضو میں پہلے پاؤں دھونا عقلاً نقلاً دونوں طرح غلط ہے، پہلے ہاتھ دھو۔ تو پچھلے 100 سال کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے اسلامی شخصیات کی توہین کی جائے۔ اس کام کے لیے بہت سے اسکالرز ہائر کیے ہوئے ہیں۔ حضور کو مثل قرار دینا، صحاب کی غلطیوں کی تشہیر کرنا، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ تھا۔ تو ایک مرتبہ اللہ وسایہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا حضور کو اختیار تھا تو بی بی عائشہ کی آرزو پوری کر دیتے، ان کو بچے کی بڑی آرزو تھی، حضور انہیں بچہ دے دیتے۔ ولیوں کی توہین کرتے 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 حضور کی توہین تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں تم خوش نصیب ہو، تمہیں ادب سکھایا گیا ولیوں کا۔ یہ دیکھ لو بدتمیزی، یہ ولی سے شروع ہوئے تھے نا، حضور تک چلے گئے۔ غزالی زمان کو خبر ہوئی تو آپ نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت مطلوب ہے تو آؤ تمہیں مال دے کر اچھی طرح الگ کر دوں۔ پھر بتایا کہ قرآن ہی بتلاتا ہے کہ دنیا کی زینت کیا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی کہ دنیا کی زینت کیا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دولت اور بچے یہ کیا ہیں، یہ دنیا کی زینت۔
تو اس آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو پیغام سنایا. سب سے پہلے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کے پیغام سنایا کہ تم دنیا کی زینت چاہتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول. تو بخاری شریف میں آپ نے کہا مجھے اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے. تو آپ نے دنیا کی زینت کو خود ٹھکرا دیا. اگر اس وقت وہ دنیا کی زینت مانگتی تو محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ اکبر. بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا میں آپ ہی کو چاہتی ہوں لیکن کسی اور کو بھی بتائیے گا نہیں. اللہ اکبر. 133 نمبر لیکچر پہ میں ڈیٹیل بیان کرایا. اب اللہ وسایا کا اعتراض غلط ہے. دیکھ لی نظر آپ نے. تو یہ واقعات جو آپ یاد کریں گے نا طلباء اور مقررین، یہ آپ کو پھر رستہ دکھائیں گے کہ کس طرح نکات بنائے جاتے ہیں. ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو آتا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اس طرح توجہ آ جائے. سید احمد سعید قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے اوپر بھی نظر. ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ نشے میں پوچھتا ہے حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کو باغ فدق کے مسئلہ بی بی فاطمہ کو باغ فدق کا مسئلہ اٹھانے کیوں نہیں دیا، اس کے مطالبہ کرنے سے کیوں منع کر دیا. وہ سے دیکھ فرمانے لگے پہلے تو یہ بتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بی بی فاطمہ زندہ تھیں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ حالت ہوتی ہے. تو حضرت عمر کی دشمنی کرنی ہے، جو مرضی غلط مسئلہ اٹھا دو، تمہیں کون پکڑنے والا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ میں 100 نمبر لیکچر ہے میرا. حدیث کرتاس، اصحاب پر تبرہ بولنے والوں کے مذہب میں اس حدیث کو شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، مرچ مسالہ لگا کر. غزالی زماں سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. جب آپ نے کاغذ قلم مانگا تھا تو حضرت عمر نے کیوں کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے؟ ان پر فرض تھا کہ وہ کاغذ قلم لا کر دیتے. ہم نے بھی نہ تحقیق کی نہ اصل ماخذ کو جا کے پڑھا، ہم نے بھی بیٹھ کے کہا واقعی بات ٹھیک ہوگی. اس لیے میں طلباء اور مقررین سے میں بار بار میں جب کبھی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں میں ان کو یہی کہتا ہوں لکھو پڑھو کتابیں ضرور، لیکن اس کو جا کے اصل میں چیک ضرور کرنا. وہ چیک کرتے کرتے کوئی نہ کوئی بات نہیں مل جائے گی تمہیں. اب اصل میں عبارت کیا ہے؟ یہ حدیث کرتاس جناب بہت مشہور ہے. اس میں بہت سے لوگ ہمارے سنی جو ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا شاید ویسے ہی ہوگا جی، وہ جی فلاں بخاری شریف میں لکھی ہوئی. آپ ذرا جملے سنیے گا اور آپ سب لوگ دھیان سے سنیے گا. اصل عبارت کیا ہے؟ مسلم شریف کتاب الوصیہ ایتونی اکتب لکم کتابا لا تدلوا بعدی. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے حضرت عمر کا نام نہیں لیا، صحابہ تھے، بیچ میں حضرت علی بھی موجود تھے. انہوں نے کہا ایتونی، حضور نے یہ کہا ایتونی. حضرت علی بیچ میں موجود ہیں، یہ ان پر بھی اتنا ہی حکم لاگو ہوتا ہے جتنا حضرت عمر پر حضرت ابوبکر صدیق. ایتونی، حضرت علی کا گھر تو قریب ہے، آپ تو کاتب وہی ہیں، جاتے لے کے آ جاتے. لیکن میں اپنے طلباء کو حدیث سنانے لگا ہوں، غور سے سنیے گا ذرا. ہو سکتا ہے کہ کئی طلباء نے پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہو. بائہقی شریف اور مسند امام احمد کی حدیث یہ سنتے جائیے ذرا. مسند علی ابن ابی طالب کے اندر مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے، مسند امام احمد نکالیں گے نا تو مسند علی ابن ابی طالب. میں بائہقی شریف سے پڑھتا ہوں کہ حضرت علی سے روایت ہے کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی ان آتیہو بطبقن یکتب فیہ مالا تدل. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس تھے، فامرانی، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جا کے طبق کاغذ لے کر میں تمہیں لکھ دوں کہ پھر بعد میں امت جو ہے وہ گمراہ نہ ہو. قال فخشیت ان یموت قبل ان یاتیہ الکتاب. میں ڈر گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف ہی نہ لے جائیں میرے کاغذ لانے سے پہلے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ انی احفظو. کوئی بات سمجھ میں ہے آپ کیا؟ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اگر ایک ہی حدیث مانی جائے تو پھر بھی سب کو آرڈر ہے. بیچ میں علی موجود تھے. مسند علی ابن ابی طالب میں ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ جاؤ لے کر آؤ. حضرت علی فرما رہے ہیں میں نہیں گیا لایا. تو حضرت عمر کا تو بھئی نام ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں تو حدیث ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کو کہا ہو کہ جاؤ تم لے کر آؤ. حضرت علی کو تو حدیث موجود ہے کہ کہا جاؤ جا کے لے کر آؤ.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت۔ مسند علی بن ابی طالب میں ہے اوصی ان تفوتنی نفسہ، یہ الفاظ تھوڑی سی کاغذ و قلم نہ لانے کا الزام پہلے تو حضرت علی پہ آئے گا، کیونکہ خود ان سے جو حدیث روایت ہے اس میں ان کو حکم ہے۔ تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ پر تبرہ بولنے والے صحابہ کی دشمنی میں حضرت علی کی بھی عزت کو پائمال کر دیتے۔ طلبہ کچھ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اشاعت حدیث میں اسے بھی سماعت کر لیجیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم شریف میں ہے کسی کا نام ہی نہیں ہے، سب کو آرڈر ہے۔ پھر مسند علی ابن ابی طالب میں جو حدیث ہے اس میں خاص حضرت علی کو حکم ہے اور وہ نہیں لا رہے۔ تو غزالی زمان نے فرمایا جو اصل بات تھی اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا ہے آخری لمحات میں کہ وہ ان کو اندازاً 23 سال قرآن سکھلایا، وہ قرآن جس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہوا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ کس مقام تک ہیں یہ چیک کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ میرے جانے کے بعد مسائل حل کر پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں جو میرے بعد تمہیں گمراہی سے بچائے۔ تو وہ شخص سب صحابہ کی نمائندگی کرتا ہوا بولا جس کی زبان پہ رحمان کا فیضان ہے، حضرت عمر۔ تو حضرت عمر نے الیوم اکملت لکم دینکم کی روشنی کے اندر عرض کی گمراہی سے بچنے کے لیے آپ کی زبان سے اللہ نے قرآن ہمیں عطا کر دیا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور چپ ہو گئے، صحابہ امتحان میں کامیاب ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضور نے کوئی مزید حکم نہیں دیا۔ حضرت علی سمیت سب صحابہ نے خاموش رہ کر حضرت عمر کے قول کی تصدیق کر دی۔ اگر سرکار نے اللہ کا کوئی نیا نازل کردہ پیام لکھوانا ہوتا تو جھڑک دیتے، اصرار کرتے، اور وہی کے متعلق نبی پر لازم ہے کہ ہر صورت پہنچائے، خواہ گھر چھوڑنا پڑے یا پتھر کھانے پڑے۔ تو نبی نے پیام نہ پہنچا کر اللہ کے پیام پہنچانے میں پہلو تہی کی، اس کا مطلب ہوا تمہارے نزدیک۔ چلے تھے حضرت عمر کو غیر مسلم قرار دینے، خود حضور کی رسالت کے منکر ہو گئے۔ تو حدیث کرتاس کو بنیاد بنا کر حضرت عمر کو پائمال کرنے والا اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تو مسلمان یہ ایک پڑھے لکھے غزالی زماں کی تشریح ہے جو خالص سید زادہ ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر تمہیں مولا علی سے پیار نہیں ہے۔ ایک مٹھی سے کم داڑھی سنت نہیں، فیشن ہے۔ جو مرضی دلیلیں دے لو، جو مرضی کر لو، غزالی زماں سچے عاشق مصطفیٰ تھے۔ آپ سے پوچھا گیا قرآن سے ثابت کریں کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ غزالی زماں نے فرمایا سورہ طٰ کی آیت نمبر 94، قال یبن ام لا تاخذ بلحیتی، ہارون علیہ السلام نے کہا میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ۔ فرماتے ہیں اگر داڑھی مجوسیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیسے آتی؟ مولا علی مشکل کشا ہیں تو کربلا میں اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو جو اپنے بچوں کی مدد نہیں کر سکتا تمہاری کیا کرے گا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، تو فرقہ وریت کون پھیلا رہا ہے؟ جواب دینے والا یہ جو اعتراض بنا بنا کے پھیلا رہا ہے۔ غزالی زمان کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا وہ تو چلو مخلوق میں سے ہیں، مولا علی تو مخلوق میں سے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 47 پہ ہے کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر، اللہ کہتا ہے ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اب مجھے تم بتاؤ کہ حضرت حمزہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے ساتھ جو احد میں شہید ہوئے مومن ہیں کہ نہیں؟ تو سارے شہید ہو گئے تو اللہ نے کیوں نہیں مدد کی؟ وہ تو کہہ رہے ہم پر لازم ہے۔ کیسا جکڑ بند دیا، اس کو کہتے ہیں غزالی زماں۔ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر لازم ہے علینا۔ اچھا چلو مولا علی کو تو رہنے دو، امام حسین مومن ہیں کہ نہیں؟ بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں نا، مومن ہوئے، تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس نے کیوں نہیں کربلا میں مدد کی؟ اللہ تو مشکل کشا ہے نا، تو کیا کہو گے؟ وعدہ کر کے مدد نہیں کی، تو توہین کرنے لگے تھے مولا علی کی، اب توہین ان کو اللہ کی کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں خوش نصیب ہو تمہیں اعلیٰ حضرت ملے، خوش نصیب ہو تمہیں غزالی زماں جیسے عالم ملے جنہوں نے تمہیں شروع پہ ہی روک دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تب خبر ہو جب تم دوزخ میں گر جاؤ۔ ولی کی دشمنی کہاں تک لے گئی ان کو، صحابہ کی دشمنی کہاں تک لے گئی ان کو، ایمان ہی ضائع کروا دی۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے بندو شہید ہو جانا نصرت کے خلاف نہیں ہے، مدد کے خلاف نہیں ہے، یہ کم نصرت ہے۔ موت ان کو ڈرا نہ سکی، قدموں کو ہلا نہ سکی، یہ اللہ کی ہی مدد ہے۔ تم خود ہی بچے کو پہلا روزہ رکھواتے ہو، بھوکا پیاسا رکھتے ہو، اسکول بھی چھوڑ کے آتے ہو، یہ تمہارے بچے روزہ رکھ کے اسکول جاتے ہیں،
وہ بیچارہ گرمی میں پیاسا آتا، پھر تسلیاں دیتے ہو، تسلی دے 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 کے غروب آفتاب تک لے جاتے ہو، افطاری تک لے جاتے ہو. یہ مدد ہی تو ہے. کامیابی تک مشکلات پہ ثابت قدم رکھنا بھی مدد ہی ہوتا ہے. یعنی مشکلات، کامیابی تک مشکلات پہ ثابت قدم رکھنا یہ مدد ہے. پھر ایک اور مسئلہ، نبی ہماری طرح بشر ہے. یہ ایک حصہ تھا ایجنڈے کا، ایک ایسا گھٹیا حصہ ہے ایجنڈے کا کہ کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں ہے. کوئی بھی اپنے بڑے کو اپنی طرح بشر مثل نہیں کہتا. یہ صرف عقیدہ ہے مشرکین کا اور کفار کا، ان کے علاوہ کسی باطل مذہب میں بھی نہیں ہے. کوئی اپنے سکھ اپنے گرو کو نہیں کہے گا ہماری طرح ہے، ہندو اپنے جو ہیں بڑے انہیں نہیں کہے گا ہماری طرح ہے، عیسائی نہیں کہے گا عیسیٰ ہمارے طرح جیسس، وہ نہیں، کوئی بات. یہ گند ادھر لایا گیا کہ وہ ہماری طرح ہے. کیوں؟ اس کو کیوں پھیلایا گیا؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ بھئی اس کی بہت ضرورت تھی. وجہ یہ تھی کہ جب نبی تمہاری طرح ہو جائے گا تو اس کے جو احکامات ہیں اس میں اختیار تمہارا شامل ہو جائے گا. بس یہ تھا اصل مقصد. اپنے جیسے کی بات کون مانتا ہے جی؟ اپنے سے افضل کی ہی بات مانتا ہے جو بھی ہے. حضور بشر ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ فرشتہ اور جن نہیں ہیں بس. غزالی الزماں 1944 میں خانپور گئے، مسجد مائی صاحبہ میں مولوی فقیر اللہ مانک نے کہا ہم مناظرہ کریں گے. اب دیکھیے فرقہ وارائیت کون پھیلا رہا ہے. ہم نے فرمایا کس موضوع پہ؟ بولے نبی ہمارے جیسا بشر ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر کی وجہ اور علت ان کا اپنے نبی کو بشر کہنا ٹھہرایا ہے. یہ تمہیں پتہ ہے مولوی صاحب؟ وہ بولا کیسے؟ آپ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 پڑھی، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا. انہوں نے کہا کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ فَكَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا. آپ نے فرمایا یہ فا بتلا رہی ہے کہ ان کے کفر کی علت یہ کہنا ہے کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے. مولوی مانک چپکے سے اٹھا، ساتھیوں کہنے لگا کس کو؟ ایسے محقق کے آگے ہماری نہیں چلے گی. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا تھا کہ غزالی زماں کی ذات میں ہم بیک وقت مفسر، محدث، فقیہ، ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ و مدبر ان کی ذات میں دیکھتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ اٹھا آخر میں دیت کا. دیت کی جمع دیات آتی ہے. المال الذی یؤتی لعائلۃ المقتول بدل نفسی. فقہ کی اصطلاح میں یہ دیت کو عرش بھی کہتے ہیں، الف کے ساتھ عرش. غزالی زماں کا مقام کچھ سنا آپ نے؟ نقاب سنے آپ نے؟ دوسرے مسئلے کو غور سے سنا. آپ کے دور میں صرف عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اور ہٹ ہونے کے لیے مسئلہ اٹھایا کہ عورت کی دیت بھی مرد کی طرح 4 کلو 374 گرام سونا ہے، یعنی 100 اونٹ. جبکہ 1344 سالوں سے اجماع ہے، 1344 سالوں سے اجماع ہے، اور تمام اماموں کے امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ عورت کی دیت 50 اونٹ ہے، یعنی حیف ہے. اب ہٹ ہونے کے لیے بولا جی عورت کے بھی 100 اونٹ ہونے چاہیے. عورت بڑی خوش ہوگی، ہر عورت نے سمجھا کہ ہمیں 100 اونٹ ملیں گے. وہ اس جذبے سے اٹھی، جبکہ یہ ملتے تب ہیں جب عورت کو کوئی قتل کر دے. عورتوں نے سنا ہماری دیت 100 اونٹ ہونی چاہیے، اٹھ کھڑی ہوئی. اتنا نہ جانا کہ مرد کی دیت 100 اونٹ ہے، اس کا فائدہ تو عورت کو ہوگا اگر مرد مر گیا. لیکن عورت کو مار دیا کسی نے تو اس کو جو دیت ملے گی چاہے وہ آدھی ہو یا پوری ہو، فائدہ کس کو ہوگا؟ مرد کو. دیت کا جھگڑا اٹھایا گیا ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ وعدے میں پھنسا ہوا تھا کہ میں اسلامی قوانین نافذ کروں گا. کام تو ہو گیا تھا، روس ہار گیا تھا، اب اسلامی قوانین کا خفیہ طاقتوں کو کیا فائدہ؟ اب ان بندوں نے ساتھ دیا، وہ جھگڑا ہوا، رجم اور دیت کے مسئلے پہ بڑا طوفان اٹھا. اس کو بہانہ مل گیا، کہنے لگا جب تم متفق ہی نہیں ہو تو میں اسلامی قوانین کیا نافذ کروں. رجم کی سزا کی مخالفت کرنے والے اور دیت کے مسئلے کو پھڈا بنانے والوں کے استدلال کی گہرائی تک شاید میں نہ پہنچ سکا ہوں، لیکن ان کے اس عمل کا نتیجہ بہت گندا نکلا. رجم کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا آج پاکستان میں معصوم بچیوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے زیادتی کی جاتی، جنسی زیادتی کر کے مار دیا جاتا. اس ظالم نے رجم کی مخالفت نہ کی ہوتی بلکہ نافذ کروایا ہوتا تو آج پاکستان کے اندر یہ معصوم بچیوں کا قتل نہ ہوتا. شاید اس بندے کو یہ بات پسند ہوگی
رجم کی ایک سزا ہو گئی ہوتی تو پھر ضرورت ہی نہ ہوتی، یہ بھیانک صورت ہی نہ ہوتی۔ اور جنہوں نے عورت کی دیت 100 اونٹ کا شور مچایا، اس کے بعد سینکڑوں عورتیں قتل ہوئیں، 100 کیا وہ 2 نہ دلا سکے، حالانکہ ان کے کزن عمران خان کی حکومت رہی 3.5 سال۔ یہ 50 اونٹ یا 100 اونٹ ہر گھر کی عورت کے لیے لازمی نہیں تھے کہ ہر ایک آگے بڑھ کر لازم کروائے جی مجھے 100 ملنے چاہیے۔ صرف ایک عورت کی سزا مقرر ہو جاتی، چاہے وہ 50 ہوتی چاہے وہ 20 ہوتی، یہ کام ہونا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں سزائیں نافذ ہو جائیں تو جرم ہی بند ہو جاتے ہیں۔ دیت تو قتل خطا پہ ہوتی ہے، یہاں سر عام دنستہ قتل کی سزا نہیں مل رہی۔ کاش کہ رجم کی مخالفت کرنے والا نافذ کرنے میں کوشش کرتا، اور 50 سے 100 کروانے والا نافذ کرانے میں کوشش کرتا، نہ بچی اغوا ہوتی نہ قتل ہوتی۔ غزالی زماں علامہ سعید احمد کاظمی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، عورت کو خطان قتل کیا تو دیت 50 اونٹ ہے۔ اس مسئلے کو نہ اٹھاؤ۔ بندہ خطان قتل ہو تو عورت پہ بھار پڑ گیا، 100 اونٹ دو۔ عورت خطان قتل ہوئی، بھار بندے پہ پڑا ہے، طاقتور ہے، 50 اونٹ دو۔ اور اگر عمدن قتل کیا پھانسی پہ چڑھا دو۔ یہ بات ہو رہی ہے خطان کی، ٹھیک ہے؟ آپ کو صرف اتنا بتائے گا عورت کو قتل کیا تو 50 دے دی، بندے کو نہیں، یہ جو ہے یہ خطان قتل کے اوپر ہے۔ غزالی زماں کے مخالفین نے جتنے دلائل دیے وہ سب وکیلانہ تھے۔ اس مسئلے کے اندر سب کے دلائل وکیلانہ، یعنی عقل کا استعمال کر کے لفظ بنانا۔ غزالی زماں نے جواب دیا، میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں، یہ بات طلباء کے لیے ہے، وہ انہی کو یہ مزہ دے گی، ان کی زندگی میں اس نے لازمی ایک مرتبہ آنا۔ غزالی زماں نے فرمایا کہ نصف دیت کا حکم قرآن و حدیث کی روح کے عین مطابق ہے۔ قرآن مجید میں وجوب دیت تو ثابت ہے، مقدار کتنی ہے یہ واضح نہیں ہے، تو مقدار دیت کو حدیث کی روشنی میں معلوم کیا جائے گا۔ علماء اپنی مرضی سے دیت کی مقدار کو مقرر نہیں کر سکتے۔ مرد خطان قتل ہو تو دیت 100 اونٹ ہے، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، سنن الکبریٰ 8ویں جلد صفحہ 177، اور حدیث نمبر 16305 ہے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت المرأة علی النصف من دیت الرجل، چونکہ یہ ایک واضح نص تھی، دیت المرأة علی النصف، وہ نصف ہے مرد کی دیت سے، یہ ایک واضح نص ہے، تو اب لمحات اور صلاحیات لگا دی اس کے اوپر کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالو۔ تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، عربیوں میں بھی کافی ملکوں میں ہے، یہ وہ کرتے رہتے، پہلے یہ عربیوں میں ہوتا ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے، پھر آپ کا کوئی بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر آپ میں مشہور ہو جاتا ہے، تو یہ پہلے وہاں چلتی رہی یہ چیز۔ تو جب اس میں نقص نکالنے لگے تو پہلے تو سیدھے ہی بول دیا، جن میں علامہ شوکانی بھی شامل ہیں، کہ یہ حدیث ناقابل استدلال ہے، کیونکہ لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہے۔ اب لوگوں نے جب خود پڑھا تو معلوم ہوا کہ تجاہل عارفانہ ہے۔ امام بہقی نے تو یہ لکھا ہے وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا ہے، ان عبادہ بن نصی، عبادہ بن نصی سے اور چین بھی ہے، لیکن وَفِيهِ ضَعْفٌ، اس چین میں کمزوری ہے۔ پوری لائن کا بھٹا بٹھا دیا اور سیدھا آپ کو بول دیا چین ٹھیک نہیں۔ تو جب لوگوں نے دھیان سے پڑھا کہ ضعف کسی اور سند میں ہے اور یہ بات مضبوط ہو گئی تو دوسرا شک ڈال دیا، یہ حدیث صرف سنن کبریٰ میں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا بھائی؟ کئی حدیثیں ہیں جو ایک ہی کتاب میں ہیں، دوسری کتاب میں نہیں ہے، ایک ہی صحابی کو پتا تھا دوسروں کو نہیں پتا، اس سے کیا فرق پڑتا؟ جب فقہا کا اجماع ہو جائے تو وہ اس روایت کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو چاروں ائمہ نے لے لیا ہے، ان چاروں ائمہ کے برابر آج کے دور کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اور عمل اسی کے اوپر تھا کہ عورت کی دیت حیف، اگر اس کو خطان قتل کر دیا، مرد کی اگر اس کو خطان قتل کیا ہے تو اس کی بری۔ سنن الکبریٰ 8ویں جلد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہر والوں پہ 1000 دینار یا 12000 درہم، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 12000 دراہم دیت مقرر کی، اور آزاد شہری مسلمہ عورت کے لیے 500 دینار یا 6000 درہم۔ تو آپ نے عورت کی دیت کتنی مقرر کی؟ آدھی۔ اب کدھر گئی وہ حدیث کے ان الرحمن ینطق علی لسان عمر؟ یہ ہے مسئلہ ہٹ ہونے کے لیے، پھر بندہ ساری دلیلیں چھوڑ دیتا۔ امام اعظم کے نزدیک عورت کی دیت نصف ہے جس کو خطان کسی نے قتل کر دی، احمد نہیں خطان۔ امام محمد حسن شیبانی فرماتے ہیں
189 ہجری میں وصال ہوا ان کا، 189 ہجری، یہ کون سی ہے؟ 1444، 189 ہجری میں امام اعظم نے فرمایا عورت کی تمام دیتیں دیات جراحات میں ہوں یا جان میں مرد کی دیت سے نصف۔ کتاب کا نام کیا؟ الحجۃ، طلبہ لکھ دیے جائے گا، خود پڑھیے گا، الحجۃ علی اہل المدینہ، چوتھی جلد صفحہ 268۔ جمیع جراحہا و نفسہا علی النصف من عقل الرجل فی جمیع الاشیاء۔ عقل الرجل، عقل دیت کو کہتے ہیں، طلبہ یہ بھی یاد رکھیے گا، دیت کو عقل بھی کہتے ہیں۔ ان کی دلیل مولا علی سے روایت ہے، المبسوط میں ہے، جان اور اعضاء میں عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ امام مالک کے نزدیک بھی دیت عورت کی نصف ہے۔ امام مالک کا وصال کب ہوا ہے؟ 179 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ کون سی جاری ہے؟ 1444، 179 میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اس وقت قرآن پڑھنے والے زیادہ تھے، اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ فوج کو خوش کرنا ہے یا اس کو خوش کرنا ہے۔ 179 کی بات کر رہا۔ تو یہ امام مالک تو وہ تھے کہ جن کے سامنے گورنر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا۔ تو 1265 سال پہلے انہوں نے کہا کانا عقلھا فی ذالک النصف من عقل الرجل۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، عقل دیت کو کہتے ہیں۔ موطا امام مالک باب عقل المرأۃ، حدیث نمبر 2472۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ اب قاضی ابن رشد مالکی نے وضاحت کر دی کہ اما دیت المرأۃ فإنہم اتفقوا علی انہا علی النصف من دیت الرجل فی النفس فقط۔ اتفقوا علی انہا، اتفقوا قاضی ابن رشد کیا۔ امام شافعی کے نزدیک بھی عورت کی دیت حیف ہے۔ کب وصال ہوا آپ کا؟ 204 ہجری میں ہوا۔ آج سے 1240 قمری سال پہلے آپ نے یہ کہا، 1240۔ اور امام شافعی تو عربی کی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا فرمان ذرا سننے کے قابل ہے۔ لم عالم مخالفا من اہل العلم قدیما ولا حدیثا، کہتے ہیں کہ میں نے پرانے اور نئے کسی میں بھی اس بات کا مخالف نہیں دیکھا۔ کس بات کا؟ کہ دیت المرأۃ نصف دیت الرجل وذالک 50 من الابل، کتاب علوم کے اندر، کہ مرد کی جو، عورت کی جو دیت ہے وہ نصف ہے آدمی کی دیت۔ اس میں نے اختلاف نہیں دیکھا، یہ امام شافعی کہہ رہا ہے۔ علاء الدین مرداوی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف علی مذہب امام احمد بن حنبل، 10ویں جلد ہے، 23واں صفحہ ہے۔ آپ بھی لکھتے ہیں، وضاحت کر دی کہ ودیت المرأۃ نصف دیت الرجل بلا نزا، ہم نے لفظ بلا نزا بولا، ویصافی جراحہ الی ثلث الدیت وہذا المذہب وعلیہ الاصحاب۔ طلبہ یہ حصہ صرف آپ کے لیے ہے، اور سمجھ بھی آپ کو ہی زیادہ آئے گا۔ جب دلائل مضبوط ہوئے تو بولے اجماع نہیں ہے، سنیں آپ، بولے جی اجماع نہیں ہے، ابن علیہ اور الاسم نے اختلاف کیا ہے۔ غزالی الزمان نے فرمایا ان دونوں کا اختلاف اجماع کے برابر کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اب یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کی تاریخ کے اوپر نظر ہوگی۔ لوگوں نے سمجھا کہ ابن علیہ اور الاسم جو ہے بہت بڑے محدث مفکر وہ ہیں، نہیں، یہ دونوں استاد شاگرد معتزلی ہیں، بلکہ گمراہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسم بھی دو ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ جو بڑے محدث ثقہ اور نیک ہیں ان کا نام ہے امام ابو عباس اسم، دوسرا ہے معتزلی ابو بکر اسم، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن کیسان، یہ معتزلی تھا۔ علامہ ابن حجر نے لسان المیزان میں فرمایا کہ یہ ابراہیم بن علیہ معتزلی کا شاگرد تھا۔ اس کا امام شافعی رحمہ اللہ سے مناظرہ بھی ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا گمراہ ہے یہ۔ ابو بکر اسم شاگرد ابراہیم بن علیہ، یہ استاد شاگرد معتزلی ثابت ہوئے۔ تو عورت کی نصف دیت کے بارے میں یہ اگر اختلاف کر رہے ہیں اجماع سے تو کوئی وقت نہیں رکھتا۔ یہ کون ہے بھائی؟ ملا علی قاری، شاہ عبداللہ محدث دہلوی جیسے علماء نے جب کہہ دیا کہ اجماع ہے تو پھر مانو تو کون ہے بھائی؟ اچھا، ابن باز جو ہے نا، نصف دیت کا فتویٰ دیا سعودی عرب نے، حتیٰ کہ اہل تشیع کا بھی فتویٰ دیا، وہ نیا ایک آیا اس نے کچھ کیا، تو میں نے صرف طلباء کے لیے مختصر کر کے لکھ دیا۔ غزالی زمان نے تو رجم اور دیت دونوں پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی، آپ ان کی کتب میں پڑھ لیجیے۔ آپ جب کبھی باہر آئیں گے یا کبھی آگے لیول پہ جائیں گے تو یہ کویشچن آپ سے کیے جائیں گے
آپ علم کا سمندر تھے. میں قاعدے کا طالب علم کیا ان کی باتیں آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ صرف شوق دلایا ہے. وہ کیا تھے؟ میں اپنے استاد محترم شاہ القرآن والحدیث مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیراگراف ہی پڑھ دیتا ہوں بس. آپ یوں لکھتے ہیں: زیغم اسلام، غزالی زماں، رازی دوراں، نیر تاباں، علوم ابی حنیفہ کی برہاں، رضویت کے پاسباں، علم و فضل کے بحر بے کراں، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت میں امام العلماء، اخلاف کے لیے مشعل راہ، اعدائے دین کے سامنے شمشیر برہنہ، اہل دنیا کے سامنے سراپا استغنا، ورثۃ الانبیاء کی تعبیر، الفقر و فخری کی تصویر، احباب کے لیے مہر و محبت، تلامذہ کے لیے سراپا شفقت، عشق مصطفیٰ میں سرشار، سادات کے گوہر آبدار، تحریر و تقریر میں اجتہاد کی مہک، علوم و فنون میں یکساں مہارت. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہی نابغائے عصر ہیں، باقی سب خوش فہمیاں. 1981 میں آپ کا آپریشن ہوا. اس کے بعد پھر آپ کا سفر آہستہ آہستہ دوسری منزل کی طرف شروع ہوا، تیاری پکڑنی شروع کر دی. 1985 میں جنوری میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی، مگر علالت کے باوجود فرائض و سنن کا مکمل خیال ہوتا. جوتا مبارک دائیں طرف سے بچہ پہنا رہا ہے یا بائیں طرف سے؟ اللہ اکبر. 1986 رمضان المبارک آ گیا. علالت کے باوجود جمعہ کی نماز کے لیے گئے تو فرمایا آئندہ جمعے سے میرا بیٹا حامد سعید کاظمی جو ہے وہ تقریر کرے گا اور میرے بڑے صاحبزادہ مظہر سعید کاظمی وہ امامت فرمایا کریں گے. میں تم میں ہی ہوں. ہائے ہائے ہائے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈیوٹی لگا رہے ہیں، بلکہ آپ تو صرف بتا رہے تھے بھائی اگلے جمعے ہم نہیں ہوں گے. 25 رمضان المبارک آپ کے دل کو آرڈر تھا کہ کام بند کر. وہ تمیل کی تیاری کر رہا تھا، ادھر آپ نے بڑے صاحبزادے کو بلایا. وضو تو میرا ہے، مجھے پھر سے تازہ وضو کروا دو. انہوں نے جب باہوں کا سہارا دیا، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی اور آپ اپنے بڑے بیٹے کی باہوں میں ہی تھے. شمسی سالوں کے مطابق آپ کی عمر 73 سال تھی. جب یہ خبر میں نے سنی، اس وقت میں فیصل آباد میں تفسیر اور تجوید کا کورس کرنے گیا ہوا تھا. رات کے وقت خبر ملی کہ غزالی زماں کا وصال ہو گیا. میں نے حضرت کی جامع نعیمیہ میں زیارت کی ہے. اس وقت میں قدوری شریف پڑھتا تھا. جمعرات کو آپ کا جسد انور نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ کے لیے لایا گیا. تو جمعرات کو آپ کا جسد انور نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ کے لیے لایا گیا. ہجوم کا کچھ نہ پوچھو، ہر آنکھ اشک بار تھی. اسپورٹس گراؤنڈ میں نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادہ سید مظہر سعید کاظمی صاحب نے پڑھائی. پاکستان کے ہر شعبہ سے شرکت ہوئی. گورنر پنجاب مخدوم حسین، امام انقلاب شاہ نورانی رحمہ اللہ، میجر جنرل حمید گل، مفتی غلام سرور، مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاطر ابوالحق رحمۃ اللہ علیہ اور لاکھوں افراد نے شرکت. قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی میں فاتح ہوئی. پیر کرم شاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ غزالی زماں چلے گئے، مگر یاد رکھو جب ولی دنیا میں ہوتا ہے تو 9 حصے اللہ کی طرف اور 1 حصہ دھیان دنیا کی طرف. جب دنیا سے پردہ کرتا ہے ولی کامل تو فرائض اور عبادت تو ہوتی نہیں، پھر 9 حصے مریدین اور تلامذہ کی طرف اور 1 حصہ اللہ کی طرف ہوتا. یہ توجہ ہی ہے کہ میں نے یہ گلدستہ آپ کی نظر کیا، اللہ قبول کرے. یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ غزالی زماں کے پاس کچھ مسائل کے حل کے لیے گئے، آپ نے اس انداز سے حل کیے کہ علماء اشش کر اٹھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اب ہمارے استاد تو نہیں رہے، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو حل کے لیے آپ کی ذات کے سوا کوئی نہیں دکھتا. بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا. الفاتحہ.